اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس بابرکت پروگرام کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں حق بات کرنے کی اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بابرکت پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دوں گا، ان جذبات کے ساتھ اور ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ میرے وجود کو آئینہ بنا دے مالک، نگاہ قلب کو جلووں سے سجا دے مالک، تیرے بندوں کے درد کا مرہم میں بنوں، میرے جگر کو غم و سوز سے رنگا دے مالک، اور تیرے خیال سے خالی نہ ہو خیال میرا، میرے خیال میں وہ دیپ جلا دے مالک، اور بلا شبہ تیری قدرت کی وسعت لامحدود، میرے قلب و نظر کی وسعت بڑھا دے مالک، میرے قلب و نظر کی وسعت بڑھا دے مالک۔ اور بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے، سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مشرق وہ ہر مغرب وہ، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، نقصان خسارہ کیا جانے، نقصان خسارہ کیا جانے۔ انہی جذبات کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت کے لیے ملتمس ہوں کلاس 8 کے طالب علم محمد عامر جو الائٹ پبلک سکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ انشاءاللہ آیات بینات سے ہمارے قرب و حضران کو منور فرمائیں گے۔ محمد عامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ ان آیات کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا محمد فائز صدیقی صاحب کو، وہ بھی 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی، پیدا کیا اسی نے انسان کو، سکھایا اسی نے انسان کو، اس کو سورج اور چاند پابند ہے ایک حساب کے، اور جھاڑے اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو بلند کیا اسی نے، اور قائم کر دیا میزان عدل، تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں، اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ، اور مت کم کرو تولتے وقت، اور زمین بچھانے اسی سے خلقت کے لیے،
اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے سورہ رحمان کی روشنی میں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، یعنی وہ نام اتنی رفتوں والا ہے، وہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اپنی ہم زبان کو 1000 بار بھی مشک و گلاب سے دھو ڈالیں تو ہم اس کے ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور شاعر نے اس کی یوں ترجمانی کی کہ دروازہ کھولتے ہیں فرشتے قبول کا، ایک سلسلہ ہے رحمت حق کے نزول کا، اور دونوں جہاں گوش پر آواز ہو گئے، میں نام لے رہا ہوں خدا کے رسول کا۔ اور حسان بن ثابت کے پاس جب یہ نتیہ کلام پہنچا تو وہ یوں فرمانے لگے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یہی نعت جب شیخ سعدی علیہ رحمہ کے پاس پہنچی تو وہ یوں پکار اٹھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنيب لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور کسی نے اس کی یوں عکاسی کی کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل ہی جائیں گے مگر انسا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی مصطفیٰ، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ان جذبات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں الہائے عقیدت کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ کلاس ششم کے طالب علم ہیں شاہان سہیل سر منال ناتخواں ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز، کیونکہ آپ حضرات کا بھی وقت قیمتی ہے اور جو لوگ وقت پر آئے ہیں تو ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم اسی وقت کے اندر اس کو کریں۔ ہم بہت ہی مختصر سا دورانیہ ہے ہمارا، اور انشاءاللہ عزیز 11:10 پر جیسے عرض کیا گیا ہے 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام بھی یہ 1 گھنٹے کا 45 منٹ 50 منٹ کا سرکس سیشن ہوگا، اس کے بعد سوالات جوابات کا معاملہ ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے آپ کو یہاں سے یعنی 12:30 بجے تک ہمارے پروگرام کا لاسٹ جو ہے وہ سیشن ہے، تو انشاءاللہ اس وقت تک ہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم فراغت کا معاملہ ہو جائے گا۔ میں بار دیگر یعنی ظاہر آج ہفتے کا دن ہے، ہر بندے کی اپنی مصروفیات کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بھی ان تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اس بابرکت پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں ان کو علم فاؤنڈیشن کی طرف سے، جناب سر شجاع بن شیخ صاحب کی طرف سے اور پوری انتظامیہ کی طرف سے اس کا خاص طور پر شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گناہ کو مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ تم ہی سے مانگیں گے
ماشاءاللہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے محمد شہان سہیل، اور وہ کچھ یوں جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو ایمان نامکمل ہے، اور محمد ہے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مدر جان اولاد سے پیارا، اور یہ حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین کا ایک منظوم ترجمانی تھی۔ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں پروگرام ڈائریکٹر جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں آگاہ کریں گے ان جذبات کے ساتھ کہ ہم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، ہم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی کو نہیں سنتا کوئی، آپ کو جو سنتے ہیں تو آپ میں کچھ ہے، آپ کو جو سنتے ہیں تو آپ میں کچھ ہے۔ دعوت دے رہا ہوں محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب، ڈائریکٹر پروگرام دین فاؤنڈیشن اور معروف اسکالر ہیں مسلم میڈیا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، وقال اللہ تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے اس پوری امت کی جو ایک اہم ضرورت ہے اور اس تعلق سے جو ایک محنت دین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کے عنوان سے ہوئی ہے، اس کا یہ ایک تعریفی پروگرام کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں ہم کر رہے ہیں۔ یہ علاقے کی وضاحت اس لیے کہ کچھ لوگ اس وقت ہمیں لائیو فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جتنے ہمارے حاضرین ہیں کہ جو مختلف اسکول سے تشریف لائے ہیں، اسکولس کی چینز ہیں ان سے تشریف لائے ہیں، انفرادی اسکولس ہیں ان سے بھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے بہت ہی قیمتی یہاں کے مقامی ساتھی ہیں جو تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے جو ہمیں تعاون فراہم کیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کی نشست جو ہے وہ ہم اس وقت منعقد کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بتایا گیا کہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیے ٹیکنالوجی کا استعمال اس وقت یہاں جو فزیکل تعداد ہے تھوڑی نسبتاً کم ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اسی وقت 100 سے زیادہ لوگ ہمیں لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال وہ جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو فزیکلی موجود ہیں ان کا بھی شکریہ۔ ہمارے محترم پروفیسر محمد معراج صاحب موجود ہیں، آپ کی بڑی عنایت، بڑی شفقت کے، بڑی محبت سے انہوں نے تعاون فرمایا۔ ہمارے ساتھ محمد نعیم سعید صاحب تشریف فرما ہیں، محمد خرم صاحب تشریف فرما ہیں، کہ ان ساتھیوں اور دیگر اور حضرات جو تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پرویز ہارون صاحب ہیں، محمد انور صاحب، ان حضرات کا بھی تعارف ہمیں میسر آیا۔ یہ 5 نام تو میں نے لیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، وہ سب آپ لوگ ہیں جو اس وقت اس مجلس میں موجود ہیں۔ ایک تاثر ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے میڈیا کے حوالے سے جانتے ہیں، تو جناب میڈیا کے صاحب یہاں پر تھوڑے سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو آج ہم نے تھوڑے ہی لوگوں کو بلایا۔ یہ کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہے، عوامی خطاب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اسکولز میں ہیں، اسکولز کو چلا رہے ہیں، ان کے زیر اثر اسکول موجود ہیں یا جہاں تعلقات موجود ہیں، تو ایک وہ کام کہ جو اس وقت 22-23 لاکھ طلباء و طالبات تک پہنچا ہے پاکستان میں، اللہ کرے کہ 5 کروڑ 30 لاکھ بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان تک پہنچ جائے جی، اور 1 سے 1.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان تک بھی اللہ کرے پہنچ جائے، تو اسی کی ایک شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بنائی ہے۔ اور ہم نے
کوشش کی تھی کہ 10:30 کا ٹائم تمام لوگوں کو دیا تھا تاکہ فرسٹ ٹائم کہیں جا رہے ہوتے تو لوکیشن تلاش کرنے میں بھی کچھ پرابلم کبھی کبھی پیش آتی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ کچھ رجسٹریشن ہو جاتی ہے یا کچھ باہمی تعارف ہو جاتا ہے، اور ہم نے طے کیا تھا کہ 11 بجے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور آپ نے محسوس کیا کہ اسکرین پر آپ نے اسکیجول بھی دیکھا ہے اور اسی ترتیب کے مطابق ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری مجالس وقت پر شروع ہوں اور وقت پر ختم ہوں، اور اس کی بہترین شکل وہ نماز ہے۔ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز کا جو وقت طے ہوتا ہے، جماعت کی نماز اسی وقت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کا ریفلیکشن ہماری عام زندگی میں، ہماری عام مجالس میں، شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، دینی مجالس ہوں اور فنکشنز ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہم سے تقاضا کیا گیا تھا کہ یا ایک مشورہ آیا تھا کہ جناب کوئی پولیٹیکل فگرز کو بلایا جائے، فلاں کو بلایا جائے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے جو اسکولس کے ٹیچرز آئیں گے، جو پرنسپلس آئیں گے، یہ ہمارے چیف گیسٹس ہیں۔ ہمارے وہ ساتھی جن کے کچھ نام لیے گئے، یہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور ہم نے کوئی روایتی انداز سے اس کا کوئی پولیٹیکل بینیفٹ، کوئی اس طرح کا بینیفٹ نہیں اٹھانا۔ بس ہم سب کے پیش نظر وہ ہو جو ہمارے بعض اساتذہ نے سمجھایا کہ بیٹا بعض نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جو بندہ صرف آخرت کے لیے رکھے اپنے پاس۔ بہت سی نیکیاں اظہار ہو جاتا ہے، بہت سی نیکیاں پبلسائز ہو جاتی ہیں، بہت سی نیکیوں پر دنیا میں کوئی بینیفٹ بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کچھ چن کر رکھو، خالص کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ تو دل فاؤنڈیشن کا تمام کام، ابھی ذکر بھی آ جائے گا، یہ فری آف کاسٹ ہم تمام سروسز پرووائڈ کرتے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ بکس کی فراہمی ہو، وہ ٹیچرس ٹریننگ کے پروگرامس ہو، وہ بھی ذکر مختصراً آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس میں کوئی شے پیش نظر نہیں سوائے اس کے ایک اپنا ایک احساس فرض ہے اور اپنی ایک دینی ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں ادارے کے، ان کے نام بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پر نہیں ملیں گے، اتنا اللہ نے ان کو اخلاص عطا فرمایا۔ کسی بک میں میرا نام بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو، لیکن ظاہری بات ہے پروگرامز کرنے ہیں اور کچھ ویڈیوز تیار کرنی ہے تو شکل تو نظر آ جائے گی، لیکن جو ادارے کے ٹرسٹیز ہیں جن کا الحمدللہ مالی تعاون اس کام میں لگتا ہے، کسی ایک کا نام بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پر نہیں ملے گا۔ تو یہاں مسئلہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے کہ اللہ راضی ہو اور امت کا بھلا ہو، اور کل اللہ کے سامنے پیش ہوں تو وہاں پر ہماری کامیابی کا سامان ہم کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد چلتے ہیں، آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے خاصی طویل بھی ہے، اور لیکن کوشش ہم کریں گے 12 یا 12:05 تک میں اس کو مکمل کروں گا تاکہ آپ کے سوالات بھی رہیں۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ سوالات ہوں گے کچھ میں اشارتاً درمیان میں بھی لے آؤں گا۔ کس کلاس سے آغاز ہونا چاہیے اس کا؟ وہ کتابیں فری ہی ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ پے تو نہیں کرنا پڑے گا۔ کتابیں کیسے ہمیں مل سکتی ہیں؟ ٹیچر کہاں سے آئیں گے پڑھانے کے لیے؟ کیا ٹیچر آپ پرووائڈ کریں گے یا ٹیچرز کا کیا بنے گا؟ ایسے جو بہت روٹین کے سوالات ہیں وہ اپنی گفتگو کے دوران کسی درجے میں کور بھی کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا اسکرین پر آپ کو شارٹ نظر آ رہا ہے، ہماری بکس کے اندر یہ تعارف بھی موجود ہے۔ آج ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک مین اللہ کے فضل و کرم سے پروڈکٹ ہے جو ان فاؤنڈیشن نے تیار کیا، لیکن ہمارے ہاں کچھ اور بھی خدمات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے نمبر 1 پر قرآن پروگرام برائے طلبہ و طالبات، QPS قرآن پروگرام فار اسکولس، یہ تو مطالعہ قرآن ہے جس کا بھی تعارف آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے CEE سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسیلنس، یہ بنیادی طور پر ٹیچرس ٹریننگ کی کچھ سروسز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ آج براہ راست اس کا تعارف نہیں آئے گا، لیکن ایک ڈیسک حضرات میں بھی خواتین میں بھی لگی ہوئی ہے، اور اس CEE کے تحت ہم ماسٹر ٹرینر سرٹیفکیٹ کورسز بھی کرواتے ہیں، اس میں ہم ٹیچر ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں، اس میں ہمارے بچوں میں ویلیو انکلکیشن کیسے ہو سکتی ہے، اقدار کیسے ان کے اندر ہم لا سکتے ہیں، اس حوالے سے ٹیچر ٹریننگ بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ تو کئی ایک پروگرامز ہیں، آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ ہمارے ریسیپشن ڈیسک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سمپلی یہ ہوگا کہ ایک ایک نمائندے حضرات میں خواتین میں موجود ہیں، وہ آپ کو بریفنگ بھی دے سکتے ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ یا آپ کے اسکول سے کوئی ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ فوکل پرسن اویلیبل ہوں گے۔ ایک فوری جو میں اناؤنس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہم ماسٹر ٹرینر سرٹیفکیٹ کورس کرواتے ہیں آن لائن 5 منتھس کا، وہ جسٹ اسٹارٹ ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا تو اس ڈپارٹمنٹ کی جو HOD ہیں وہ انرولمنٹ لے لیں گی، مگر اس کا کرائٹیریا ہے، یہ 5 مہینے کا آن لائن ٹریننگ کورس ہے، اور ہفتے میں اس کی 2 کلاسز ہوتی ہیں، اور باقاعدہ اس کا پورا میکینزم ہے، پورا اس کا سلیبس ہے، اور اس کے بعد اس کی سرٹیفکیشن کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ فی الوقت ہم خواتین کے لیے آفر کر رہے ہیں، خواتین ہی کنڈکٹ کرتی ہیں، خواتین ہی اس میں پارٹیسپینٹس ہوتی ہیں۔ تو جو خواتین یا جن اسکولس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیمیل ٹیچرس انٹرسٹڈ ہو سکتی ہیں تو CEE یہ بھی علم فاؤنڈیشن کا ایک سب ڈپارٹمنٹ کہہ لیجیے، اور اس کی معلومات بھی آپ کو ہمارے ریسیپشن ڈیسک پر انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تیسرا ہم پروگرام جو لے کے چل رہے ہیں وہ تلاوت پروگرام برائے اسکولس ہے، TPS تلاوت پروگرام برائے اسکولس، اور اس میں پیش نظر کیا ہے؟
جب ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو قرآن نازلہ بھی ہونا چاہیے، جو کہ اللہ کا تقاضا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کا تقاضا ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کا بھی تقاضا ہے، مگر آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا رویے ہمارے ہیں۔ اب جو نیشنل کریکولم کی بات آ رہی ہے اس میں بھی نادر قرآن کی بات آ رہی ہے، لیکن البتہ اسکولس میں ٹائم کم ہوتا ہے، تو اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم ٹیچر کو اتنا ایکوپ کر سکیں کہ وہ کلاس روم میں بچوں کو اجتماعی طور پر ناظرہ کی تعلیم دے سکے، اس کے لیے ٹیچرز ٹرین کرنا۔ تو اسکولس ٹیچرز تو رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسا ان کو ایکوپ کر دیا جائے کہ وہ اسکول ٹائمنگز میں کم وقت میں اجتماعی طور پر وہ وائٹ بورڈ استعمال ہو، پینافلیکس استعمال ہو، اور بھی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ، وہ 3 منتھس کا کورس ہوتا ہے، 12 لوکیشنز میں ہم کراچی میں کر رہے ہیں الحمدللہ، اگلے سال وہ بلکہ 10 سینٹرز سے اگلے سال انشاءاللہ وہ 15 سینٹرز بھی ہو جائیں گے، اس کی بھی معلومات آپ لے سکیں گے انشاءاللہ ہمارے ادارے سے رابطہ کر کے۔ تو یہ 2 اور سروسز ہیں جو علم فاؤنڈیشن کے تحت ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے اور تلاوت تجوید ناظرہ قرآن پڑھانے کی ٹریننگ کے حوالے سے، تو یہ بس میں نے چاہا کہ یہ سروسز بھی آپ کے علم میں ہوں، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے فری آف کاسٹ ہی پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے جو آج ہمارا باقاعدہ ٹاپک ہے قرآن پروگرام فار اسٹوڈنٹس، اس پر ہم چلتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ٹائٹل ہے مطالعہ قرآن برائے طلباء و طالبات، اور اس ٹائٹل کے تحت یہ اگر آپ چھوٹا سا دیکھ لیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ پڑھایا جانے والا قرآن حکیم کے مکمل ترجمے، یہ ویسے صحیح لفظ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، میری بھی بعض اصحاب علم اصلاح فرمائی تھی، تو ترجمہ چل جائے گا ہماری اردو زبان میں، لیکن صحیح لفظ جب عربی سے لائیں گے تو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، عجیب لگ رہا ہے نا، اس لیے ہم عام طور پر ترجمہ کہہ لیں، لیکن یہ اصحاب علم کی مجلس ہوگی تو یہ بات پیش نظر آئے گی کہ ترجمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکمل ترجمہ اس سلیبس میں مختصر تشریح بھی ہے، اہم مضامین بھی ہیں، اور عملی ہدایات کی تدریس پر مبنی ایک منظم اور مربوط نصاب ہے۔ یعنی یہ نہ دیجیے گا یہ صرف ایک ترجمہ ہے کہ جو ہم ہاتھ میں دے دیتے کسی کے، نہیں، یہ پورا ایک بک دے دیجیے گا، ایک پورا سلیبس، بلکہ ہے، سوری معاف کیجیے، جی انشاءاللہ۔ تو یہ پورا سلیبائی ہے اور مکمل ترجمہ، مختصر تشریح، اور آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ اور 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہم ٹیکسٹ بک دے رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ایک ہم ٹیچر گائیڈ دے رہے ہوتے ہیں رہنمائی اساتذہ ٹیچرز کے لیے۔ تو یہ 2 الگ الگ یہ بکس ہیں، اسکولس کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ اور ٹیچرز کے لیے الگ، اسی کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنا چاہوں گا۔ ہمارا یہ پورا سلیبس 7 حصوں میں مکمل ہوتا ہے، 7 حصوں میں مکمل قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اردو میں 7 کے ساتھ اس سے مکمل ہو گئے اور شائع بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ، مگر اس ایک جملے میں تفصیل نہیں، آگے اور آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم انٹیریئر سندھ میں سندھی میں بھی شائع کر رہے ہیں، 2-3 حصے ہم ٹرانسلیٹ کر چکے، اور انگلش میں بھی 2 حصے ہم نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں، جو پاکستان سے باہر USA میں 1-2 اسکولس میں، اور کچھ انڈیویجول اویلیبل کینیڈا UK میں، اسی طرح ایک اسکول لیبیا میں ہے، ایک اسکول سیریا میں پاکستان ایمبیسی کے انڈر میں ہے، ایک اسکول جدہ میں ہے پاکستان ایمبیسی کے انڈر میں۔ ان اسکولس میں بھی خیر جدہ والے اسکول میں تو اردو میں گیا ہے، تو USA میں، سیریا میں اور لیبیا میں جو اسکولز ہیں پاکستانی کمیونٹی یا ایمبیسی کے انڈر میں، جہاں کئی نیشنلٹیز کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، وہاں انگلش میں بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت ہمارا فوکس اردو جو سلیبس ہمارا ہے اس کے تعلق سے ہوگا۔ یہ 7 حصوں کی تقسیم ہے، اور اس میں موٹی موٹی تقسیم یہ ہے کہ پہلے 5 حصے وہ مکی صورتیں ہیں، اور آخری 2 حصے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے مضامین آسان ہیں، اور مدنی صورتوں میں تشریح زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں احکامات کا بیان بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو کل 7 حصوں میں ہم نے اس نصاب کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے تو پہلے حصے میں 5% قرآن کی تکمیل ہوتی، دوسرے حصے میں 9%، تھوڑا لیفٹ پہ آئیے گا درمیان میں، تیسرے حصے میں 12% قرآن، چوتھے حصے میں 17% قرآن، پانچواں حصہ تھوڑا طویل ہے، 25% قرآن اس میں مکمل ہوتا ہے۔ یوں 5 حصوں میں مکی صورتیں مکمل ہوتی ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن حکیم کا تقریباً 2/3 سے زیادہ حصہ، 2/3 سے زیادہ حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اس سے 5 حصے ہم نے مکی صورتوں کے لیے مختص کیے، ایلوکیٹ کیے ہیں۔ آخری 2 حصے اگر آپ دیکھیں، چھٹا حصہ 15% ہے اور 7واں حصہ 17% ہے، تو یہ وہ 2 حصے ہیں جن میں ہم
مدنی صورتیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس میں جب ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کیا تو ایک مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے یہاں اسلامک اسٹڈیز میٹرک میں جو ہے اس میں اسلامیات بھی شامل ہے اور اس میں 2-3 مدنی صورتیں اب بھی ہیں. سورہ توبہ تو نکال دی گئی تھی سلیبس سے، لیکن سورہ انفال ہے، احزاب ہے، ممتحنہ. تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 12 سال بچوں کو اگر ماؤنٹینسی سے شروع کریں، 12-13 سال انگلش پڑھانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے میٹرک میں انگلش میں نمبر اچھے آ جائیں. میتھس 12-13 سال ہم پڑھاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے میٹرک میں نمبر اچھے آ جائیں. ہم تو سندھی بھی پڑھتے ہیں کراچی والے جی، تیسری سے شروع ہوتی ہے غالباً، اور 9ویں تک 7 سال سندھی کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ سندھی کا پیپر پاس کر لیں. تو اگر چلے پیپر ہی پاس کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پاس کرنا ہے تو قرآن بھی اچھی طریقے سے پڑھ لیجیے، یہ پڑھا دیں بچوں کو تو اس کے مارکس اچھے آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر یہی کسی کا کرائٹیریا ٹھہرا تو یہاں تو ہم 7 سال کی بات کریں، 12 سال کی بات بھی نہیں کر رہے. ایک تو یہ آبجیکٹو ہے. ایک بڑا آبجیکٹو ہے جو اس کے بعد میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. تو یہ تقسیم ہے 7 حصوں میں، 5 حصے مکی صورتوں پر مشتمل اور 2 حصے مدنی صورتوں پر مشتمل. اور یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مکمل قرآن ہے جو 7 حصوں میں ترجمے کے ساتھ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور یہ ذرا اب ہم 2010 سے ہم نے کام شروع کیا تھا الحمدللہ. 2009 میں باقاعدہ فاؤنڈیشن نے کام شروع کیا تھا، آفس بن گیا تھا ہمارا، رجسٹریشن ہو گئی تھی، اور 2010 سے ہم نے یہ سلیبس آفر کرنا شروع کیا تھا. تو اب کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو لوگ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ان کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے تعلیم کو دیکھنا ہے. اب اگر ہم نے پاکستان کے تمام صوبوں میں کام کرنا ہے تو ہر صوبے میں لیگل ریکوائرمنٹ الگ پوری کرنا ضروری ہوگی. تو ایک تقاضا ہے کہ جو لوگ بھی قرآن شائع کرتے ہیں مکمل مختصر جو بھی، ان کا ایز ناشر جو ہے وہ کہنا چاہیے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. تو جسٹ ریسنٹلی ہمیں محکمہ اوقاف سندھ سے بینگ اے ناشر اس مفہوم میں پبلشر کہ ہم قرآن پبلش کر رہے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ رجسٹر ہونا بہت ضروری تھا. اور جو لوگ فیلڈ کے ہیں، مون لائٹ والے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اتنا جان جھونکوں کا یہ کام ہوا کرتا ہے اور یہ کام ہم نے سارے صوبوں میں کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. خیر یہاں بھی اچھے لوگ ہمیں ملے، دیندار لوگ ملے جنہوں نے اوور نائٹ ماشاءاللہ ہمیں بہت سپورٹ دی، کیونکہ کتابیں تو ہم 10 سال سے پبلش کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑی ہمیں سپورٹ دی اور یہ کام اللہ کی توفیق سے ہو چکا ہے. ایک ہے ناشر پبلشر کے طور پر رجسٹرڈ ہونا، کیونکہ ہم کراچی بیٹھے ہیں، حکومت سندھ کے تحت علاقے ہیں یہ، تو اس سندھ کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے جو ہم ہر حصے میں 7 حصے ہیں اس میں قرآن کا متن استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تقاضا تو ہوتا ہے متن جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ رسم عثمانی کے مطابق ہو. یہ خود اپنی جگہ ایک ٹیکنیکل پہلو ہے. آپ نے کبھی قرآن میں دیکھا ہوگا کہیں ایک الف ہوتا ہے اس پہ چھوٹا سا زیرو بنا ہوتا ہے، مجھے مجبوراً زیرو کہنا پڑ رہا ہے، وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی اس میں معاملہ ہے کہ رسم عثمانی میں وہ ایسے ہی رہ گیا، تب وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے منعقد. ٹیکنیکل ایک پوائنٹ ہے. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن اردو میں مالک لکھیں گے تو میم الف لام کاف لکھ سکتے ہیں نا، قرآن کریم میں نہیں ملے گا. کیوں؟ عربی کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اور سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین. یہ انٹرسٹنگ نکتہ ہے، ہمیشہ میم لام کاف لکھا ہوگا تاکہ جس روایت تلاوت میں مالک پڑھنا ہو تو وہاں مالک پڑھ لیں گے اور جہاں ملک پڑھنا ہوگا وہاں ملک پڑھ لیں. آپ نے سنا ہوگا نا 17 قرات قرآن کی تلاوت کے مختلف انداز، تو کہیں مالک ہوگا کہیں ملک ہوگا. طے یہ ہوا کہ میم لام کاف ہی لکھا جائے گا، کبھی میم الف لام کاف نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ میم الف لام کاف لکھیں گے مالک پڑھا جا سکتا ہے، ملک نہیں پڑھا جا سکتا. میم لام کاف لکھیں گے تو ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے، مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے. ویسے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ایک جملہ بڑا اچھا ہے کہ جن کو فی الوقت سمجھ آ گئی ان کا بھی بھلا، اور جن کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو بعد میں ان کا بھلا ہو جائے گا. یہ ہے رسم عثمانی کا معاملہ. ایک چیز یہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے پروف ریڈنگ. سب کو پتا ہے، آپ قرآن حکیم تاج کمپنی لمیٹڈ اور دیگر کے پبلش شدہ دیکھیں گے تو آخر میں لکھا ہوتا ہے نا محکمہ اوقاف سندھ کے پروف رجسٹر پروف ریڈر. تو یہ پروف ریڈنگ کروانا اور اس میں رسم عثمانی کے مطابق ہونا، یہ بھی ہمیں کافی مہینے بھی پچھلے دنوں میں لگے ہیں. اس کے بعد ہماری ہر کتاب کے لیے گورنمنٹ آف سندھ، حکومت سندھ اور ان کے رجسٹرڈ پروف ریڈر کی طرف سے تمام کتابوں کی یہ اپروول مل چکی ہے، تصدیق مل چکی ہے. یہ ہم یہاں کیوں بتا رہے ہیں؟ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہیں سوئی ہوئی حکومت کو خیال آ جاتا ہے، جب کوئی مسئلہ کھڑا کرنا ہوتا ہے
تو فوراً آپ کے پاس آئیں گے، اچھا یہ آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کس نے بتا دی آپ کو؟ جی فلاں نے دی، وہ رجسٹرڈ ہیں. تو اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا مثال کے طور پر تو خامخواہ آپ کو پریشان کریں گے، اور آپ سے زیادہ کس کو پریشان کریں گے؟ ہمیں. یہ اس کا ایک لیگل آسپیکٹ ہے. جب کام کرتے ہیں تو مشکلات بھی آتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانی بھی عطا فرماتے ہیں. اچھا جی، تو یہ تو ہے جو اس کی پروف ریڈنگ بھی ہو چکی ہے اور رجسٹر پروف ریڈر کی طرف سے اور پھر محکمہ اوقاف سندھ کی طرف سے ہمیں اس کی اپروول بھی مل چکی ہے، تصدیق نامہ بھی مل چکا ہے. اب آ جائیے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں چلتے ہیں. اس سلیبس کو ہم نے ایک بات تو آپ نے دیکھی کہ مکی صورتیں پہلے، مدنی صورتیں بعد میں. ٹھیک ہے، وہ فارابی کے شاید الفاظ ہیں، آسان سے مشکل کی طرف، فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ کی اپروچ. تو ہم نے بھی کیونکہ اسٹوڈنٹس اسکول کے بنیادی طور پر پیش نظر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں یا پڑھا رہی ہیں انہوں نے اپنی کئی مرتبہ خواہش کا اظہار کیا، کاش بیٹا سلو کریں، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں سلیبس مل جاتا. تو ہم کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، ابھی زندگی باقی ہے، اپنا کمی کا معاملہ پورا کریں اور اتنا اچھا پڑھیں کہ بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے فوائد کیا ہیں وہ آگے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ان 7 حصوں میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلے حصے میں ہم نے نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے، قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ باتوں کو شامل کیا. حضور علیہ السلام کے فضائل کا بھی ذکر، سورہ فاتحہ ہے، سورہ صافات ہے، آخری 10 صورتیں ہیں سورہ فیل سے سورۃ الناس تک، اور 6 رسولوں کے قصوں کو ہم نے شامل کیا. قصے بڑوں کو بھی آسانی سے سمجھ آتے ہیں، بچوں کو بھی، تاکہ بچوں کی دلچسپی بھی رہے اور ساتھ ساتھ قرآن کا متن بھی آ جائے. صرف قصہ نہیں پڑھاتے آدم علیہ السلام کا، بلکہ اس قصے سے متعلق کچھ آیات قرآن حکیم کی وہ بھی شامل کر رہے ہیں. کیوں؟ 7 برس میں پورے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ان کو پورا پڑھانا مقصود ہے. دوسرے حصے کی بات کریں، سورہ نبا سے سورہ ہمزہ آخری پارہ مکمل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے قصے جو طویل ہیں ان کو ہم نے شامل کیا. تیسرا حصہ ہے، اس تیسرے حصے میں یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے، اور اور 4 میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم سلام علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں کے ساتھ مکی صورتیں شامل کی گئی ہیں. قصہ پڑھاتے ہیں اور قصے سے متعلق جو صورتیں یا آیات ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. 5ویں حصے میں معراج، واقعہ معراج، تاریخ بنی اسرائیل، اصحاب السبت ہفتے والوں کا واقعہ، اصحاب کہف باغ والے ان کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین بادشاہ کے قصے شامل کیے گئے. 6 حصے میں اور 7ویں حصے میں شامل مدنی صورتوں میں معاشرتی سماجی تعلیمات، ریاستی امور، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد و قتال فی سبیل اللہ اور دیگر اہم موضوعات کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ ہے گریجولی ایک اسٹوڈنٹ آگے بڑھ رہا ہے اور مضامین بھی اپنی کہیے کہ ذرا تفصیل کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب یہ اسٹوڈنٹ ذرا شعور کی سطح پر پہنچے، 9th 10th میں ہو، مثال کے طور پر اگر ہم 3 سے سٹارٹ کریں، گورنمنٹ کی اسکیم کیا وہ آگے ذکر آ جائے گا، تو ایک میچیورڈ لیول پر جب آئیں تب ان کے سامنے دین کی باتیں آ سکیں. تو یہ ہے جو بچوں کی ذہنی استعداد کو سامنے رکھ کر ہم نے اس نصاب کو تیار کیا. اس کے بعد یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، اس دعوے کا ثبوت بھی آگے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، کہ متفقہ تشریحات کا بیان اور مسئلے کے اختلافات کے بیان سے گریز کیا گیا ہے. اختلافی معاملات ہیں، ایک مکتب فکر کے لوگوں کے درمیان بھی نہیں آنے چاہیے. اچھی بات ہے کہ علمی مباحث علماء کے درمیان رہے اور عوام کے سامنے اگریڈ اپون بات آئے. کوئی اسکول کسی ایک مکتب فکر کا نہیں ہوتا، وہاں ہر طرح کے ہر مکتب فکر سے بچے آ رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹس آ رہے ہوں گے، تو اس کا ہم نے حتی الامکان خیال رکھا. آگے بات بھی آپ کو عجیب لگے گی کہ 70 سے زائد معروف تراجم و تفاسیر سے استفادہ. مشکل لگ رہی ہے بات، باقی جو آگے پکچر ہے یہ پکچر تو کسی لائبریری کی ہے. ہم نے اس میں تفاصل فزیکلی بھی اپنے پاس اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، اور انٹرنیٹ پہ آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئرس یا بڑی اچھی ایپس اویلیبل ہیں. ایزی قرآن و حدیث ایک بہت معروف ایپ ہے جس میں اب 70 سے زائد تراجم و تفاسیر موجود ہیں تمام مکاتب فکر کی، اور اس سے بھی ہم نے خاصا استفادہ کیا. بہتر ترجمہ، آسان ترجمہ، بہتر تشریح، آسان تشریح، اختلافات سے بالاتر ہو کر. اور بہرحال یہ جملہ بھی کفایت نہیں کرے گا، اس کے پیچھے جو محنت ہے برسوں کی. لیکن تھوڑا سا آگے آپ کو اور اس پہ خوشی ہوگی کہ معاملہ یقیناً اسی انداز سے آگے بڑھا ہے کہ متفقہ تشریحات اور مسلکی اختلافات کے بیان سے گریز کیا گیا. اب آئیے جو ہماری کتاب ہے جو آپ اسکرین پر اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، مطالعہ قرآن حکیم، اس ٹیکسٹ بک کی کچھ خصوصیات. بات تو تب ہوگی جو لوگ ماشاءاللہ وقت پر تھے، 10:30 کے قریب آ گئے تھے، کچھ اس کی دیر کے بعد انہوں نے کچھ ٹیچرس اور پرنسپلس کے اور بچوں کے کامنٹس بھی سنے. ایک بچے کو آپ نے دیکھا تھا وہ نوح علیہ السلام کی سٹوری سنا رہا تھا،
تو ہماری ٹیم جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ کچھ اسکولس میں فزیکل وزٹ کے لیے جاتی، وہاں پرنسپل صاحب سے یا صاحبہ یا ٹیچر سے یا اسٹوڈنٹ سے، ان سب سے ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ ایک جگہ میں پشاور میں گیا تو ظاہر بات ہے وہاں اکثر بچے پشتو تھے، تو میں نے کچھ اردو میں سوال کیے، بچے بڑے جھجک میں تھے، میں نے استاد سے کہیں کہ عربی میں پشتو میں سنا دیں۔ اب جو سے پشتو میں شعیب علیہ السلام کی سٹوری تھوڑی بہت تو سمجھ آ رہی تھی، ہمیں میرا جانا رہتا ہے پشاور کی طرف، ملکنڈ کی طرف، تو اس سے کھل کر سنا، یہی مقصد تھا۔ اگر وہ بیان پشتو میں کر سکتا ہے تبھی کرے گا جب اس کو سمجھ آ چکی ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ٹائم کی لمیٹیشن لگائی ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر رہا۔ ایک پشاور کا شیئر کر لیتے ہیں، وہ بڑا اچھا ہوا کہ ایک دن اسکول میں گریڈ 3 کے بچے تھے، یہ 6-7 سال پرانی بات ہے، اور ایک ٹیچر نے کلاس میں آ کے پوچھا جس بچے نے کل نماز نہیں پڑھی وہ کھڑا ہو جائے۔ تو 3 لڑکے تھے بچے یعنی کہ، اور ایک بچی تھی، وہ کھڑی ہوئی اور بچی نے ہاتھ کھڑے کیے، اس سے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو وہ ساتھ کے تو آنسو بہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہوا یہ تھا کہ اسی استاد نے ان کو سورہ اعراف کی کچھ آیات پڑھائی تھیں، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، مشہور دعا بھی وہیں پر آتی آیت نمبر 23 میں۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھایا، صرف قصہ پڑھا نہیں دیا گیا، صرف ترجمہ پڑھا نہیں دیا گیا، بچوں سے پوچھا گیا سوال جواب کی صورت میں، ان کو ایکسرسائزز دی گئیں، ان سے لکھوایا گیا اس دعا کو ترجمے کے ساتھ گھر میں کہیں لگا دینا، ٹھیک ہے، ان کو کہا گیا اپنے والدین کو سنانا۔ اس کے بعد اب بچی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ غلطی ہو جائے تو اڑنا نہیں ہے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ اس ٹیچر نے اپنے پرنسپل کو کہا، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ہمیں کراچی فون کیا، ہم بھی بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، عالم فاضل تو نہیں بنے گا نا اس سے، نہ مفتی بنانا ہے نہ مفسر بنانا ہے، با کردار با عمل مسلمان بنانا ہے، جو ہم سب کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ پوری قوم اب اس کو رو رہی، اسکول رو رہے، ماں باپ رو رہے ہیں، کیوں کہ بھئی کردار کا مسئلہ بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو یہ اس انداز سے فوکس کر کے ہم نے اس کی کوشش کی۔ اس بک میں کیا کیا خصوصیات ہیں، جو ٹیکسٹ بک ہے جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں۔ اچھا میں بار بار بچے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر لوگوں نے بڑوں کے لیے کتاب حاصل کی ہے، کچھ اسکولس کے پرنسپلس نے، آپ کو عجیب لگے گا، کچھ اسکولس کے پرنسپلس نے اپنے اسکول کے تمام ٹیچرز کے لیے لازم کیا ہے، سیٹرڈے آپ نے آنا ہے، اکثر اسکول بلاتے ہیں مہینے میں 1 یا 2 دفعہ، اور 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی، کچھ جگہ پرنسپل خود لے رہے ہیں۔ ایک ہے کہکشاہ اسکول شیخو پورہ میں، وہاں بڑا پرائمسس تھا، ان کا گھر بھی وہیں پہ تھا پرنسپل صاحب کا، وہاں 4 گارڈز تھے، اور وہ 4 گارڈز کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گارڈز کے سپورٹنگ اسٹاف میں اونچ نیچ تو سب جگہ ہوتی ہے نا، کا خاصی بہتری آنا شروع ہو گئی، لیکن بھارت ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ یہ اسکول کے جی ہاں جی بالکل جی تو چکوال میں کیا فرما رہے ہیں، ایک آفس ہے چکوال میں جس کے تمام اسٹاف ممبرس کو یہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ اس میں ڈیپتھ میں جائیں گے تو مجھے یقین ہے، امید نہیں، آپ کے ٹیچرز آپ سے کہیں گے، اگر ٹیچرز خود بیٹھے تو وہ کہیں گے، پرنسپل سے تو وہ کہیں گے کہ ٹیچر نے آپ کو آگے بتانا ہے کہ سر یہ بات تو ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلی، لوگوں نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد رلایا ہے، 100 برس گھمایا ہے بی بی حوا کو، اس کے بعد کہتے ہیں توبہ قبول ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ وہاں معاف فرما کر خلافت کا اعزاز دے کر زمین پر بھیجتا ہے، اور ہمارے معروف باتیں چلی آ رہی کہ وہ آدم علیہ السلام بی بی حوا 100 سال تک روتے رہے، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور بات بھی ہم پوچھتے ہیں، کسی ویڈیو میں بھی آپ کو ملے گا، قرآن حکیم میں آیات کی تعداد مشہور کتنی بتائی جاتی ہے؟ 6600 نہیں ہے، پریشان نہ ہوئی، ٹھیک نہیں ہے، 6666 6236 بنیں گی۔ یہ ہم پہلی بک میں اسٹوڈنٹ کو بتا رہے ہیں، اور ٹیچر کی کریکشن کرتے ہیں، خود گھر جائیں، 114 صورتیں، ہر صورت کا آخری آیت نمبر لیجئے، اس کو کیلکولیٹ کیجئے، جواب کبھی بھی 6666 نہیں آئے گا، جواب کیا آئے گا؟ 6236۔ یہ پہلی کتاب میں حصہ اول میں ہم اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں، تو جو ہمارے غلط کانسیپٹس بھی چلے آ رہے اس کی کریکشن کی بھی کوشش ساتھ ساتھ چل رہی۔ اب اس کتاب کی کچھ خصوصیات، ایک سادہ بات ہے لیکن بڑی اہم، بڑی محنت سے اس کو تیار کیا گیا۔ کوئی لفظ ہمیں مشکل لگا، مشکل اردو پڑھانی ہے یا ادبی اردو پڑھانی، اردو میں پڑھا لیں، ٹھیک ہے۔ میرا بیٹا بھی کل پرسوں پوچھ رہا تھا یہ بتا دے وہ بقدر اشک بار کیا مطلب ہے اس کا، پڑھ رہا ہے وہ ذرا اردو، تو سمجھا دیا اس کو، وہ ادبی اردو میں پڑھا دیں، لیکن یہاں ترجمے میں اردو کا مشکل ہونا رکاوٹ نہ بنے۔ تو ہم نے بہت کوشش کی کہ آسان ترجمہ اور الفاظ بھی آسان، کوئی لفظ ہمیں مجبوراً استعمال کرنا پڑا، مشکل لگا، ہم نے گروسری دے دی مشکل الفاظ کے معنی، اور آپ دیکھیے کہ اس سے زیادہ حلوہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی لائن پڑھ رہا ہوں، افتتاح کرنا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مفہوم ہم نے بتائے، اور مفہوم ایسے خود سے نہیں لکھے، اردو کی اسٹینڈرڈ ڈکشنریز بابا اردو کی لی ہے ہم نے، فرنگ آصفیہ کو لیا ہے، اور اب گورنمنٹ نے بھی بڑی اچھی اردو لغت جو ہے بنا دی ہے،
اسٹینڈرڈ کی اردو ڈکشنریز کو لے کر پھر معنی لکھیں، اپنے پاس سے نہیں لکھیں. آگے دیکھیے لکھا ہے یہ لفظ کہاں پر ہوگا بک میں، صفحہ نمبر 25 پیراگراف نمبر 1 سطر نمبر 1 لائن نمبر 1. اس سے زیادہ حلوہ ممکن ہے جی؟ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی اس میں شامل. نمبر 2 سورتوں کا تعارف ہم نے دیا ہے اور یہ تمام علماء کا متفقہ ہے جو اب آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہا ہے. وہ کام کیسے ہوا اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ. اس میں سے کوئی ایک لفظ لے جائیں کسی عالم کو اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اگر بالفرض کسی کو ہوگا تو ہم تمام علماء کا متفقہ آپ کو لیٹر دکھائیں گے کہ جنہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے. یہ 10 برس کے بعد اتنا ریفائنڈ ہو کر اب یہ کام. تو صورتوں کے تعارف ہم نے اس میں شامل کیے ہیں، پیغمبروں کے واقعات کو شامل کیا. آپ کو بازار میں بازاری کتابیں ملیں گی، بازار میں بازاری کتابیں ملیں گی جس میں پیغمبروں کے واقعات میں نہ جانے کیا کچھ آ گئے. ایسی بازاری باتیں ہیں استغفر اللہ، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ فرشتوں کے سر بھی بتا دیے، کان بھی بتا دیے، ناک بھی بتا دی، ہاتھ بھی بتا دی، پتہ نہیں کیا کچھ بتا دی. انا للہ و انا، بازار میں چل رہی کتاب قصص الانبیاء کے نام سے، فلاں فلاں کے نام سے، استغفر اللہ. یہ مواد ہم نے اس کو تھوڑا اٹریکٹیو بنایا، ہم نے اس کو پیراگراف کی شکل دی ہے، اس میں ہم نے ہیڈنگز لگائی ہیں. اور اس کو انداز پڑھانے کا کیا ہوگا آگے میں ذکر بھی کر دوں گا، انٹریکٹیو انداز ہوگا شروع کی کلاسز کے اندر. تو پیغمبروں کا واقعہ پہلے ہم بتاتے ہیں تاکہ جب اس کے بعد قرآن کی آیات اور ترجمہ ہم پڑھائیں تو بچے کے ذہن میں بیسک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہو. یہ ابتدائی 2-3 جو ہمارے حصے پہلا دوسرا تیسرا، اس میں اس انٹریکشن سے بچوں کو پڑھانا زیادہ مفید ہوگا. یہ جو عام پہلے کانسیپٹ ہے نا کہ استاد صاحب آئے کرسی پر بیٹھ گئے، کتاب کھولو، کتاب کھولی، پڑھ دیا، چلے گئے، نہیں، اب یہ اسٹائل چلتا نہیں ہے. اور یہ کیا 14 صدیوں پہلے بھی اللہ کے نبی سوالات کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مذاکرہ کر کے انٹریکٹیو انداز سے چیزوں کو دہراتے تھے. تو انٹریکٹیو انداز پر ہمارا زور ہے. اس کا ایک ریسورس الگ ہے، ایک ڈیمو کلاس آگے میں ذکر کروں گا، ہے تو خیر وہ 8 سال پرانی، لیکن اس سے بیسک کانسیپٹ کہ اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے وہ الگ سے ریسورس ہم ٹیچرز کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہوا قصے کا بیان. پہلے دوسرے حصے میں ہم نے کچھ بلینک پیجز دیے تاکہ کچھ اہم نکات بچے لکھ لیں. میں نے لفظ استعمال کیا نکات، ہمارے چلتا کیا ہے لفظ نکات. میری بھی اصلاح کسی نے کی ہے تو جب ہماری اصلاح ہوئی تو ہم چاہیں گے اوروں کی بھی، جہاں تک ممکن ہو. صحیح لفظ نکات ہے اور یہ ڈکشنری سے چیک کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک ٹیچر نے بڑا اچھا کام کروایا، بچوں کو ایک اسٹوری پڑھا دی، شیطان کا ذکر بھی آ گیا، بہت سی باتیں بھی آ گئیں. اور ایک دن ٹیچر نے کہا بیٹا دل کی تصویر بنائیں. بچوں نے دل کی تصویر بنا لی اس پہ بلینک پیپر پہ. کہا لکھو دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. تو لکھا کہ بھائی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، انجائنا کا پین ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اب ٹیچر نے کہا بیٹا ایک اور دل بناؤ. میڈم دل تو ایک ہوتا ہے، ہاں ایک ہی ہوتا ہے لیکن کچھ اور بھی اس میں ہوتا ہے. کہ ایک اور دل بناؤ. دل بنایا بچوں نے. اب لکھو اس میں بیماری. میڈم اب کون سی بیماریاں لکھیں؟ بیٹا لکھو تکبر، لکھو حسد، لکھو منصب کی چاہت. اور یہ سارا کام، یہ ساری بیماریاں کہاں ملیں گی؟ قصہ ابلیس کے اندر. اور لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ابلیس کا ذکر آتا ہے. تکبر اس کو ہوا، حسد اس کو ہوا، منصب کی چاہت اس کو ہوئی. یہ اس بلینک پیپر پہ ٹیچر نے بچوں سے کام کروایا. اچھا ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں، تھوڑا ہمارے کام بہت زیادہ پھیل گئے ہیں لیکن یہ کرنے والا کام ہے. میں ہمارے ساتھی بھی نوٹ کریں کہ اس طرح کا کام ٹیچرز ہمیں شیئر کرواتے ہیں علم فاؤنڈیشن کو، اور ہم اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام ایفیلیٹڈ اسکولز کو شیئر کراتے ہیں. ایک اچھا کام کہیں ہو تو سب کا بھلا ہو نا. ایک اسکول کا بھلا کیوں، ہزاروں اسکولوں کا بھلا ہو. چند ہزار بچوں کا بھلا کیوں، لاکھوں بچوں کا بھلا ہو. تو اس بلینک پیج کے بہت سارے استعمال. کوئی لفظ بچوں کو مشکل لگ رہا ہے معنی لکھوا دیں، کوئی لفظ لکھنے میں مشکل لگ رہا ہے 3 دفعہ لکھوا دیں، اس کی رائٹنگ بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. اس صفحے کے سارے صفحے کے بہت سارے استعمالات ہو سکتے ہیں. یہ ایک اور اہم بات ہے، 2 کلر کو ہم نے استعمال کیا. ویسے معروف ہے جو ایک قرآن آسان تحریک والا ترجمہ ہے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ بریک کر دیا جائے اس کو. اچھا ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آیت کو توڑنا، تو یہ لفظ اچھا نہیں ہے. آپ کہیں علیحدہ کر کے پڑھنا، ٹھیک، علیحدہ کر کے پڑھنا. تو جو قرآن آسان تحریک کا ترجمہ ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ہو جاتا ہے اکثر جگہ پر. ہم نے خیال یہ رکھا کہ کلر وہاں چینج کریں کہ جب اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو وہ بامحاورہ ہو. کیوں؟ ہمارے پیش نظر کیا ہے کہ روانی میں ترجمہ پڑھنا آسان ہو. کیوں؟ یہ ناظرہ کی کلاس نہیں، ترجمے کی کلاس ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ آف دا قرآن 1 دفعہ پڑھا دیں، ترجمہ 2 یا 3 دفعہ پڑھائیں. تو اگر صرف ایک اسٹوڈنٹ ترجمہ پڑھنا چاہے تو جو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہوتا ہے اس میں پاسبل نہیں ہوتی روانی، جو بامحاورہ ہوتا ہے اس میں روانی پاسبل ہوتی ہے. یہ بھی بڑی عرق ریزی سے کام کیا کہ یہ 2 کلر کا استعمال، اس کا یہ مقصد بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک مثال لیجئے گا، یہ جو بعض اہل علم مجلس میں موجود ہیں، مشہور آیات میں سے ہے، ترجمے کے اعتبار سے جہاں مشکل آتی ہے. ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون، سورہ یونس کی آیت نمبر 66 ہے. یہ قدیم تراجم میں آپ سب نے ہم سب نے پڑھے ہوں گے.
محض زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. اگلا بڑا انٹرسٹنگ ہے, پرانی اردو ہے, اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں. قیاسی باتیں, قیاس آرائیاں کر, یہ سب ترجمے ٹھیک ہیں, مگر آج زبان تھوڑی مشکل لگتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اردو کی بات ہو رہی, گو کہ اردو جاری ہے ہمارے ہاتھ سے, یہ اپنی جگہ ایک اہم بات ہے. اردو جاری, فارسی تو گئی, اب اردو جاری تو بچے گا کیا؟ بسکٹ کا ایڈ بھی آتا ہے, کچھ میٹھا کچھ پھیکا. کس میں لکھا ہوا ہے؟ رومن میں. اٹ از ناٹ انگلش, اٹ از ناٹ اردو, اٹ از سم تھنگ ایلس. زبان گئی, تہذیب چلی جاتی ہے. بہرحال لیکن ایک مقصد تھا آسان. اللہ تعالیٰ خود قرآن کو فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, تو ہم نے ترجمے کو آسان کیا ہے. دستیاب 70 ترجموں کو سامنے رکھتے. ہم نے جو ترجمہ اس آیت کا کیا, مشکل ترجمہ آپ نے پڑھا, اب آسان ترجمہ پڑھ لیں. وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں. اور یہ کہنا آسان ہے, لیکن ترجمہ کرنا, تلاش کرنا اور پھر علماء کے سامنے اس کو ڈیفینڈ کرنا, جی آسان نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑا کام ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ آسان چیز اب آپ کے ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد چلتے ہیں, یہ بہت اہم ہے, سبق آموز نکات اور عملی ہدایات آیات قرآنی کے حوالے جات کے ساتھ. ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں مورل لیسنس, مورل آف دا اسٹوری. جی یہ سبق ہم نے پڑھا, یہ کہانی ہم نے پڑھی, اس کا مورل لیسن کیا ہے؟ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا, اس میں بھی تو مورل لیسنس ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے سلیکٹ آیات میں سے پوائنٹس نکالے اور اس کو ہم نے نام دیا علم و عمل کی باتیں. کچھ باتیں نالج سے ریلیٹڈ ہیں تاکہ ہماری فکری, ہمارے بچوں کی فکری آبیاری ہو, اور کچھ باتیں جو ہے وہ عمل سے متعلق ہیں, اخلاقی میدان میں اور ادروائز. یہ علم و عمل کی باتیں ہر ایک لیسن کے بعد, مثلا آدم علیہ السلام کا لیسن مکمل ہوا, کچھ ہدایات آ جائیں, کچھ علم و عمل کی باتیں آ جائیں گی. نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوگا, یہ سب آ جائے گا. سورۃ الماعون اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ آ جائے گا. یہ ہے جو قرآن کی عملی ہدایت ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے آ سکے. سورت کی مضمون کی مناسبت سے احادیث مبارکہ کا بیان. فتنے بہت ہیں اس دور میں, ان فتنوں کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. ایک فتنہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی, کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں, معاذ اللہ. قرآن is enough for us, we need nothing more than the holy قرآن. یہ انکار سنت کا فتنہ بہت چلا آیا. تو بہرحال قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بھی بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھے, اس کے تعلق سے ہم نے متعلقہ احادیث کو بھی لیسنس میں شامل کیا. کچھ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں, یہ پہلے دوسرے تیسرے حصے کی حد تک ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی کا باعث بنے. کیا آپ جانتے ہیں؟ تو سورہ کافرون کے بارے میں حضور علیہ السلام کا عمل, سورہ اخلاص کے بارے میں حضور علیہ السلام کا عمل, ایسی بہت سی باتوں کو ہم نے اس طرح شامل کیا ہے. عملی بات, کوئی ایک عملی پہلو ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ طرز عمل کہ بیماری میں شفا حاصل کرنے کے لیے, جادو ٹونے سے بچنے کے لیے اینڈ سو آن. اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ اخلاص اور معوذتین, یہ ہم بچوں کو بتا رہے ہیں پہلی بک میں. معوذتین کسے کہتے ہیں؟ وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ لیتے ہیں شرور سے بچنے کے لیے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ طرز عمل بھی اس میں بتایا گیا ہے. معلوم کیجئے, یہ انٹرسٹنگ ہے, سورہ قریش سے متعلق ہے. معلوم کیجئے, بچے کس سے معلوم کریں گے؟ ٹیچر سے. اور رات ہماری اہلیہ موجود ہے اس وقت, وہ پوچھیں تھی بھائی بتائیے کیا ہے یہ وہ. میں نے کہا اس میں ہم نے شرارت کی ہے چھوٹی سی, وتھ آل ڈیو رسپیکٹ. شرارت کرنا سر اچھا محسوس نہیں ہوگا آپ کو, لائٹر سائڈ پہ ہے. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ سوال وہ دیا ہے جس کا جواب ٹیچر کو ملے گا ٹیچر گائیڈ میں. تو اگر ٹیچر نے ٹیچر گائیڈ کو ایک نظر دیکھا ہوگا انشاءاللہ تو آسانی سے اس کا جواب آ جائے گا. اب ٹیچر گائیڈ کیا ہے وہ آگے چل کے اس کا تذکر آپ کے سامنے آئے گا. قریش کو سفر سے الفت دلانے, کھانا کھلانے, امن دیے جانے کا خصوصی ذکر کرنے کی وضاحت اپنے اساتذہ سے معلوم کریں. یہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کہیں ہم نے پوائنٹس بچوں کے لیے ان کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے شامل کیے ہیں. سوچئے سورہ صافات کے ذیل میں ایک بات آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کس کو مانگا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کو. اس کے ذیل میں بتا رہے ہیں آپ نے اپنے گھر والوں سے تحفے کی فرمائش کی, وہ تحفہ آپ کو مل گیا. اگر وہ تحفہ آپ کے بہت ہی قریبی دوست نے آپ سے مانگ لیا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ویسے ایک جگہ یہ کورس چل رہا تھا, تو نہیں بلکہ کسی اور جگہ اسلامک اسٹڈیز کا پیریڈ چل رہا تھا, تو ایک بچے کو سمجھ آ گئی وہ حدیث کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک کیمبرج ویج اسکول کا تھا, تو بچہ گھر گیا اور ابا سے کہا ابا میں اپنا لیپ ٹاپ جو ہے نا دوست کو گفٹ کر رہا ہوں. ابا پریشان ہو گئی, کیا کرو بھائی؟ کہ وہ ٹیچر نے حدیث سنائی ہے کہ جو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. دیکھیں امپیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو ابا بڑے پریشان ہو گئے اور ابا نے کہا کہ بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ وہ ٹیچر کے پاس چلے گئے کہ کیا پڑھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ کہا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو یہ کہہ رہے ہیں.
تو ٹیچر نے الگ سے ان کے ابا کو کہا بیٹا آپ یہ بتائیں آپ دوسرا تیسرا افورڈ کر سکتے ہیں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں 10 افورڈ کر سکتا ہوں. تو آج اپنے بچے کو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے دیں. ویسے ہر جگہ پاسبل نہیں ہوگا کہ بچہ کہے کہ میں اپنا آئی فون دے دوسرے کو دے تو آپ اور میں بھی 10 دفعہ سوچیں گے, لیکن اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ بچے کو یہ بات سمجھ آئے گی جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کروں. فرق پڑتا ہے کچھ کرنے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اندر اسلام کا بیج موجود ہے, ہم بے عمل ہیں, ذرا کمی کوتاہی ہے, لیکن اگر اوریجنل کی طرف آئیں گے, قرآن کی طرف آئیں گے, اللہ کے پیغمبر کی طرف آئیں گے تو کردار ایسے آئیں گے. یہ جو بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنا لیپ ٹاپ اپنے دوست کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ لیپ ٹاپ مجھے بڑا پسند ہے اور آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مجھے بہت زیادہ پسند اور سمجھ میں آ گئی ہے. جی, نقشوں کا استعمال ہے, ماضی میں کچھ ہمارے مفسرین نے استعمال کیا, وہ بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا, آج کا ذرا کلرفل آ گیا تو ہم نے اپنے اس میں نقشوں کو بھی کچھ استعمال کیا ہے. ایکسرسائز 2 آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بڑی دلچسپ ہے. ہمارے کانسیپٹ ہے کہ ہمارے سب سے خشک مضمون کون سا ہے؟ معذرت اسلامیات. سب سے پھیکی کتاب کون سی؟ اسلامیات. اور سب سے معذرت سب سے کم تنخواہ کس کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نزدیک اسلام کی ویلیو کتنی ہے. جی, اور سب سے کم ویل ایکوپڈ ویل ٹرینڈ ٹیچر کون سا؟ اسلامیات. کوئی بھی پڑھا لے گا, سب مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن کوئی کا مسئلہ نہیں ہے. اٹس بک آف اللہ, اٹس ناٹ اے جوک, یہ قرآن ہے بھائی. تو قرآن بہترین کتاب تو انداز میں بہترین ہونا چاہیے نا. ہم نے انٹرنیشنل بکس اٹھائیں, کیمبرج کی اٹھائیں, یہ کیا وہ کیا, اسلامک اسٹڈیز کی, USA کی, فلاں فلاں فلاں, جتنی پاسبلٹی ہو سکتی تھی ایکسرسائزز کی ہم نے کوشش کی ہمارے اس نصاب میں شامل ہو. یہاں صرف آپ 2 دیکھ رہے ہیں, بہت معروف ہے, سمپل فل ان دا بلینکس کو فل کرنا ہے. اگلا انٹرسٹنگ ہے, نیچے دیے گئے جملوں کے ساتھ بنے ہوئے خانوں میں قصے کی ترتیب کے لحاظ سے نمبر ڈالیے. ہم نے 12 جملے بچوں کو دے دیے, اسکیٹرڈ ہیں, اب ان کی نمبرنگ کرو. تو اب وہ سوچے گا, اس سے ترجمہ پڑھا, سنا, اور وہ نمبرنگ کرے گا اس کی. کئی کالم کا میچنگ ہم نے دیا ہوا ہے, کئی ہم نے ان کو ٹرو فالس دیے ہوئے ہیں, کئی ہم نے اس طرح پوچھا یہ بتائیے یہ قول ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, یہ قول ابلیس کا ہے, یہ قول آدم علیہ السلام کا ہے, بچے ٹک کریں گے اس کو. کئی ہم نے ان کو سیلف اسسمنٹ دیا ہے, ہمیں جھوٹ بولتے ہیں بیٹا, کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ تو یہ ذرا نیگیٹو ہے. پھر ہم نے دے دیے مثال کے طور پر کیا میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ تو ہم نے اس کو آپشنز دیے ہیں. ہاں میں بچتا ہوں, میں کافی حد تک بچتا ہوں, میں تھوڑا تھوڑا بچتا ہوں, اور آگے یہ نہیں کہ میں نہیں بچتا, آگے لکھا میرا بچنے کا ارادہ ہے. نیگیٹو بات نہیں جائے گی اس کے اندر. تو بڑی ارق ریزی سے, اور اس میں کچھ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی اہل علم مجلس میں ہے کہ جو مغیبات سے متعلق, غیب سے متعلقہ امور ہیں, ان کے بارے میں کوئی ایسا کوشچن کا اندازہ ہو جس میں وہ نفی کر دے تو ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھے. تو وہ شرعی اینگل بھی ہم نے دیکھا, لیکن اس کو چھوڑ دیں. ابھی ہے ان ایکسرسائزز کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کرنا. تو جتنا پاسبل تھا کہ کتنے اینگل سے کوئی چیز بچوں سے پوچھی جا سکتی ہے, ہم نے اپنی ایکسرسائزز میں شامل کیا. یہاں صرف آپ 2 انداز دیکھ رہے ہیں, وہاں بک میں آپ کو 8-10 انداز ملیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ ہم نے گھریلو سرگرمیاں دی ہیں, ہوم ایکسرسائزز. اسی میں آپ کو میں نے بتایا تھا آدم علیہ السلام کی دعا والی بات. ایسے بہت ساری چیزیں, اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی دی کہ بچہ خود نہیں کر سکے گا جب تک کہ ماں باپ تھوڑا سا اس کو ہیلپ آؤٹ نہ کریں. تو بچہ ماں باپ سے پوچھے گا, ماں باپ خود کرا دیں, بہت اچھی بات. وہ اپنے کسی خاندان کی صاحب علم سے پوچھ لیں گے, یا بڑے بچے ہوں گے تو وہ اپنی نالج کے مطابق بتا دیں گے, مسجد کے امام سے پوچھ لیں گے. تھوڑا ماں باپ بھی انوالو. مشکل بات ہے, آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں, سال میں 1 مرتبہ پیرنٹس ڈے کے دن ماں باپ کو بلانا آسان کام ہے؟ کتنے پاپڑ بلنے پڑتے ہیں آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. رزلٹ روک لیں گے, یہی کر دینا چاہیے, اتنے پاپڑ بلنے پڑتے. تو ہم کہتے ہیں جو کتاب گھر جا رہی ہے, یہ کتابیں نانی اور دادیاں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ, آزاد کشمیر پڑھ رہی ہیں, ملاکڑ میں پڑھ رہی ہیں, پشاور میں پڑھ رہی ہیں, جن کو پشتو آتی, اردو آسان اتنی ہے کہ نانیاں اور دادیاں یہ کتابیں پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. پوتی بیٹھ کے دادی کو سٹوری سنا رہی ہے, زبردست الحمدللہ. تو پوتی کو بھی تھوڑی سپرویژن مل گئی کہ کوئی تو ہے مجھ سے باتیں کرنے والا, کیونکہ ماں کبھی آگے پیچھے اور مصروفیات ہو جاتی. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ہوم ایکٹیویٹیز ایسی ہوں کہ پیرنٹس بھی بچوں کے اس میں انوالو ہو سکیں. اچھا جی, اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹیچرز ہوں گے ان کے لیے ہم کیا آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ایک بات تو طے کر لیں, ہم یہ نہیں کرتے ملن فاؤنڈیشن کہ ہم آپ کو ایک ٹیچر تیار شدہ دیں گے, نہیں. اسکول نے جس ٹیچر پر یہ اعتماد کیا کہ وہ اسلامیات پڑھا سکتی ہیں یا پڑھا سکتے ہیں. اچھا, سکتی ہیں کا معاملہ اس سے زیادہ ہوگا کہ میجورٹی ہمارے فیمیل ٹیچرز کی اسکولس کے اندر ہوتی, تو کچھ ہماری بہنیں بھی موجود ہیں یہاں پر. بہرحال جس ٹیچر پر یہ اعتماد کیا گیا, کچھ تو کرائٹیریا ہوگا نا کہ ہمیں اسلامیات ان سے پڑھوا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہی یہ پڑھا لیں گے انشاءاللہ. کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا جو ہم ان کو تھوڑا سا آفر کریں گے, ان چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے. مثلا حصہ وار رہنمائی اساتذہ,
یہ ٹیچر گائیڈ ہے جو اس وقت میرے سامنے بک 1 کی ہے. ایسی ہر پارٹ کے ساتھ 5 ہم پبلش کر چکے ہیں, 6ٹھی پہ ہمارا کام اس وقت چل رہا ہے. یہ ٹیچر گائیڈ بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے. ویسے اس بک کو یوں دیکھ کے اندازہ نہیں ہوگا, لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ کے پیچھے 70 تفسیریں ہیں. 70 تفسیروں میں سے ارق ریزی سے چیزوں کو نکالنا ہے, اس کو سادہ انداز میں پیش کرنا ہے, اور پھر متفق علیہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو. اس سب کے بعد یہ چیز آپ کے سامنے, اور علماء نے اس کو بھی ریویو کیا الحمدللہ. تو اس کی بڑی ویٹیج ہے. اور ہمارا 80% تجربہ یہ رہا ہے. تجربہ یہ رضوی اس طرح ہے, میری بھی اصلاح کسی نے فرمائی تھی. تو ہمارا 80% تجربہ یہ ہے کہ ٹیچر یہ سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے, اور وہ اس کو دیکھتے نہیں. تو وہ ساری محنت جس کا امپیکٹ گراؤنڈ پر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بس اگر وہ دیکھ لیں, کلاس سے پہلے 10 منٹ دیکھ لیں, رات کو گھر پہ دیکھ لیں, 15 منٹ دیکھ لیں, ٹھیک. اور کچھ ہماری ویڈیوز وغیرہ ہیں, اگر اس سے ایک دفعہ گزر جائیں, جو 3.5-4 گھنٹے کا ایک پیکج ہے, اور ایک پیکج اور ہے جو ہر کتاب کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو ٹیچر گائیڈ ہے جس کو ہم رہنمائی اساتذہ کہتے ہیں. تدریسی ہدایات ہیں, 32 پوائنٹس ہیں. پہلا اخلاص نیت ہے, آخری دعا ہے, درمیان میں 30 ہدایات ہیں. جب یہ پڑھانے کھڑے ہو تو یہ ناظرہ کی کلاس نہیں ہے پلیز. یہاں قواعد شروع نہ ہو جائے تجوید کے, وہ بچے پڑھ لیں گے کہیں نہ کہیں. اس کے لیے ہم نے ایک اور آفر بھی آپ کو دے رکھی ہے, یہاں ترجمہ پڑھانا ہے, فہم دینا ہے قرآن کا. ایسی بہت ساری ہدایات. بچہ کوئی اختلافی سوال کرے تو کیسے ٹیکل کریں گے, جواب دیا اس کا. یہ بھی لوگ, اگر اس کی ویڈیو بھی ہے اور یہ تحریری شکل میں بھی ہماری بک 1 میں موجود ہے. ویب سائٹ پر بھی سب کچھ ہمارے ہاں اویلیبل ہے. اس کے علاوہ FAQs جس کو ہم اردو میں کہیں تو عمومی پوچھے جانے والے سوالات. سوال یہ بھی ہے کس نے تیار کیا بھائی. سوال یہ بھی کہ جب بہت سارے ترجمے تھے تو اس کی ضرورت کیا تھی. سوال یہ بھی کہ آپ لوگ فری دیتے تو آپ کو کوئی ہڈن ایجنڈا تو نہیں ہے. سوال ہے نا جی. اچھا جی, جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, تو پوچھیں, ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے کچھ چھپتے ہوئے سوالات بھی ہیں اور کچھ کلیئرٹی والے سوالات بھی ہیں. میرا بھی اگر اسکول ہوتا اور کوئی آ کے مجھے کہہ رہا ہم آپ کو فری دینا چاہ رہے ہیں تو میرے کان پہلے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک بڑا اسکول ہے بیکن لائٹ اکیڈمی گلستان جوہر کی سائٹ پر. تو وہاں کے جو پرنسپل صاحبہ ہیں انہوں نے 3 سال مجھے سنا میڈیا پر, اور فزیکلی بھی آ کر, کیونکہ میڈیا پر آ کر لوگ محتاط ہو کر اچھی بات بھی کر لیتے ہیں, لیکن یوٹیوب پہ پکڑے جاتے ہیں, معاف کیجیے گا, جب نجی محفلوں کی باتیں آتی ہیں. اور 3 سال ویڈیو پہ سنا, نیٹ پہ سنا, اور پروگرام سے سنا. 3 سال ہمارا دورہ ترجمہ قرآن چلتا ہے تراویح کے ساتھ, اس میں فزیکلی سنا. اس کے بعد کا بیٹا یہ 1800 بچے آپ کے حوالے, جو کرنا ہے آپ کر لیں. سیدھی سی بات ہے, بچے آپ کے ہمارے پاس امانت ہے, تو ہر ایک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو جتنا اطمینان چاہیے ہم جواب دیں گے. البتہ اگر ہمارے FAQs دیکھ لیں تو آپ کے 99% سوالات نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ بک میں بھی ہے اور یہ ویڈیو کی شکل میں بھی الحمدللہ اویلیبل ہے. مجوزہ ماڈل پیپرز ٹیچرز خود سوالات بنائیں گے, بناتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم نے ان کو ایک اینول اور شاید 6 منتھلی کوارٹرلی بھی ہم دے سکتے ہیں, جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ ان بچوں کا اگر ایگزام لیں وہ آپ کی ثوابدید پر ہے. تو اس کے لیے ہم نے آپ کو ماڈل پیپرز بھی دے دیے ہیں کہ کس طرح ٹیچرز کوارٹرلی بیسس پر, ہافلی بیسس پر, ایئرلی بیسس پر ان بچوں کے ایگزامس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ تدریس کے طریقہ کار کے لیے ڈیمو کلاس, وہ بہرحال آج 2021 سے 2012 کی ریکارڈنگ ہے, اس کے بعد ہم نے بالکل نہیں کروائی. وہ پکچر کی کوالٹی یا میری فزیک کو چھوڑ دیجیے گا, لیکن وہ بہت, آج بھی میں اس کو 2-3 دفعہ خود چلوایا ہے مختلف شہروں میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی. 45 منٹس کی ایک ڈیمو کلاس, بچے سامنے بیٹھیں اور ان سے انٹریکشن کیسے کرنی, تلاوت کیسے کرنی, تھوڑا وقت, ترجمہ زیادہ وقت, تشریح, انٹریکشن. تو اس انداز سے 45 منٹ کی ایک ویڈیو ہے جو کہ ہماری ڈیمو کلاس ہے. اگر ہمارے ٹیچر اس سے گزر جاتے ہیں تو اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے کلاس روم میں کھڑے ہو کر اس کا ان کو اندازہ ہو جائے گا. تشریح کہاں سے لیں گے, وہ ٹیچر گائیڈ میں آ گئی ہے. اس کے علاوہ 3 کتابوں کی ہم ریکارڈنگ کروا چکے ہیں کیونکہ ہم نے آن لائن کورسز کروائے. اور انٹرسٹنگ بات ہے, آن لائن کورسز میں 25% اسٹوڈنٹس تھے اور 75% گریجویٹ ماسٹرز تھے, اور 8-10 PhD بھی پتہ نہیں کیوں انہوں نے کیا ماشاءاللہ, سرٹیفکیٹ لیا انہوں نے. تو آن لائن کرانے, لیکن اس وقت بھی میں نے کہا یہ ہم بچوں کے لیے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, چنانچہ زبان بہت آسان اس میں استعمال کی گئی. 3 کتابوں کی مکمل ویڈیو ریکارڈنگ بھی دستیاب ہے. کہیں کچھ نہ ہو گھروں میں آپ وہ ویڈیو پلے کر دیں, بتا دیں آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں, بچوں تک میسج پہنچ جائے گا انشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کلاس میں کلاس ٹیچر نہ پڑھائیں, یہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ ویڈیو ہم نے اسی نہج پر بنائی کہ کہیں پلگ اینڈ پلے بھی ہو جائے, میسج چلا جائے گا, اور اگر ٹیچر اس سے استفادہ کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ وہ کام ہے کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں ڈیمو کلاس کی, FAQs کی اور تدریسی ہدایات کی, یہ 2-2.5 گھنٹہ اس میں لگتا ہے.
ایک میں نے ریکارڈنگ اور کروائی تھی, ہے الحمدللہ وہ بھی انٹرسٹنگ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس 25 پوائنٹس اور مطالعہ قرآن, حضور کی میتھڈالوجی کو مطالعہ قرآن میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹائم لگے گا, یہ بن گیا آپ کا 5 گھنٹے کا پیکج. یہ 5 گھنٹہ اور ٹیچر گائیڈ اگر ایک ٹیچر دیکھ لیں تو آپ کے 95% کوئی مسائل نہیں ہوں گے ڈیلیور کرنے کے اعتبار سے. 5% کیا رہ جاتا ہے, کتابیں نہیں پہنچیں, بھائی کتابیں پہنچ جائیں گی, کب پہنچیں گی, فلاں چیز کی ضرورت ہے. وہ 5% ڈسکشن سے, فون کال, فزیکل وزٹ سے بھی پورا ہو سکتا ہے. یہ گوشہ ہے جو بہت مسنگ ہے ہمارے یہاں. اگر ٹیچرز اس پر فوکس کر لیں, ابتدائی کچھ ویڈیوز 4.5-5 گھنٹہ میکسیمم, اور 3 ویڈیوز ریکارڈنگ ہماری 3 کتابوں کی بھی موجود ہیں, یہ بہت زیادہ انشاءاللہ کفایت کریں گی. اچھا جی, اور کچھ ورکشاپس کا بھی ہمیں, آج ہی ہمارا ایک جرنل اویئرنیس سیشن ہے. اب آپ میں سے جو اسکولس اس سے ایگری کریں گے وہ اپنی ریکوائرمنٹ ہمیں دیں گے, بکس ان کو پہنچیں گی, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹیچرز کے لیے ایک سیشن ہو جائے, تو وہ چیزیں بھی ان کو ہم دکھائیں گے اور ان سے انٹریکشن بھی کریں گے. آج جرنل سیشن ہے اویئرنیس کا, ٹیچر ورکشاپ الگ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی اگر ان سب مواد سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو 80-90% کوئی مسائل الحمدللہ نہیں رہتے. اب کوئکلی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس رہنمائی اساتذہ کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اسباق کی منصوبہ بندی, ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ سلیبس ہے. ہم لوگ میتھس کو ایک ہفتے میں کتنی کلاسز دیتے ہیں, عام طور پر کووڈ کو ہٹا دیں, عام طور پر میتھس کو ایک ہفتے میں کتنی کلاسز دیتے ہیں, 5. تو قرآن کو کتنی دینی چاہیے؟ مشکل ہو گیا نا, مجھے ایمانداری سے بتائیں, ابھی اگر آپ کی میری موت واقع ہو جائے, قبر میں جانا ہو, تو کیا لے کے جانا چاہیں گے؟ سب کو پتہ ہے مسلمان الحمدللہ. جی نہیں, فرائیڈے کیوں, واٹ اباؤٹ, مطلب اللہ تعالیٰ تو جی نہیں پلیز مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے کتنا قرآن پڑھوانا چاہتا ہے؟ کتنا؟ فجر قرآن, ظہر قرآن, عصر قرآن, مغرب قرآن, عشاء قرآن, ہاں یا نا؟ 4 سال کا میرا بیٹا بھی کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اور میری والدہ بھی اگر 75 سال کی ہیں وہ بھی نماز میں کھڑی ہوتی فاتحہ. یس اور نو؟ اتنا بس اللہ کی امپورٹنس دیکھ لیں. تو اگر میتھس 5 تو کم سے کم قرآن بھی کم سے کم ہے, یہ تب لگے گا کہ قرآن کی ویلیو ہے ہماری نگاہوں میں. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 5 نہیں دیتے, پتہ ہے کتنے دیتے ہیں؟ 5 دنوں میں 7 کلاسز دے رہے ہیں, ایسے بھی ہیں, اور 5 دنوں میں 7 کلاسز میتھس کو دے رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا تھا, 5 دنوں میں 7 کلاسز انگلش کے لیے دے رہے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ تو 5 تو دے دیں قرآن کو. یہ اضافی یہ سوال جواب والی بات بھی آ گئی, تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. یہ اضافی سبجیکٹ ہے, یہ نیا سبجیکٹ ہے, یہ کوئی برڈن والی بات ہے؟ الحمد, مجھے یہی توقع تھی. لوگوں نے سمجھ لیا ہے ٹیچر کہاں سے آئے گا, اللہ کے بندوں, کیا مسلمان نہیں, اسلامیات کے ٹیچرز ہیں, وہ پڑھا لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک سر, ٹائم کہاں سے آئے گا؟ اچھا قرآن کے لیے ٹائم نہیں؟ ہاں سر ہونا تو چاہیے. میتھس کے لیے سر 8 کلاسیں دیتے ہیں ہفتے, 8 ہی دے سر, 8. تو قرآن کے لیے تو ایک صاحب نے کہا میتھس کی ایک کم کرو, سائنس کی ایک کم کرو, انگلش کی ایک کم کرو. کتنی ہو گئی؟ 3. 2 قرآن کی ویسے ہی چل رہی تھی, 5 ہو گئی. ویئر دیر از اے ول. اور آخری موٹیویشن میں بالکل آخر میں دوں گا انشاءاللہ. جی تو آپ کہیں گے 5 بھی کم ہے, 10 ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن چلیں 5 تو دے دیں, آدھے گھنٹے کی 5 دے دیں, ٹھیک ہے. 45 منٹ کی 3-4 کر دیں اگر کہیں 45 منٹ ہے, اور اگر 30-35 منٹ ہے 5 کر لیں, 4 کر لیں, کفایت کر جائیں گی. 1 سال میں کتاب آرام سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. تو ہم نے لیسن پلاننگ ہے, طریقہ تدریس, ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے. ہر سبق کو پڑھانے سے پہلے ٹیچر اس کو دیکھ لیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا لازماً کور کرنا ہے, وہ ہم نے ان میں بتایا. اس کو مقاصد مطالعہ, یہ آپ لوگوں کی ٹرمنالوجی ہے جو اکیڈیمکس کے اندر ہے. لرننگ آؤٹ کم, اسٹینڈرڈ لرننگ آؤٹ کم یا انٹینڈڈ لرننگ آؤٹ کم وغیرہ, بس اردو میں مقاصد مطالعہ کہتے ہیں. تو یہ ٹیچر اگر پہلے سے دیکھ کر جا رہے ہیں انشاءاللہ تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تو ضرور بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے. ٹائم کم ہوگا تو یہ تو ڈیلیور کر دیں, ٹائم زیادہ ہوگا تو زیادہ ڈیلیور کریں. زیادہ ڈیلیور کرنے سے برا تشریح کی بات ہو رہی ہے, ترجمہ تو ہوگا انشاءاللہ مکمل. اس کے علاوہ صورتوں کا ربط ہم نے دیا ہے, میں مختصر کر رہا ہوں, کچھ چیزیں میں چھوڑ بھی دوں گا آخر کی, وہ زبانی بعد میں کر لیں گے. ہر آیت کی تشریح دی ہے. اچھا یہ سوالن جواباً لکھا ہوا تو دیا ہم نے, مراد ہے کہ بچوں سے انٹریکٹ کرنا ہے تو ایک سوال اٹھائیں, ترجمے سے ہی جواب بچے دے دیں, بہت اچھی بات, ورنہ آپ تشریح بتا دیں ان کو.
یہ انٹریکشن کے انداز کے لیے اس کو اس طرح ہم نے ایک آیت اس کے جواب، دوسری آیت اس کے سوالات اور اس کے جوابات، یہ سورہ ماؤن کے حوالے سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہر آیت کی تشریح بھی دی گئی ہے. پھر صرف تشریح نہیں دی گئی، شان نزول آیات کا وہ بھی شامل ہے. کچھ عملی پہلو ہیں، سورہ فیل کے واقعے کے اعتبار سے بات آ رہی ہے. قرآن کریم اور احادیث کے حوالہ جات، ایک آیت کی تشریح میں اور آیات بھی ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ ان کے حوالات ٹیچر گائیڈ میں سب موجود ہے. کوئی تاریخی بات ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ مکہ مکرمہ کے بارے میں ہے، لوط علیہ السلام کے قوم کا علاقہ بحر مردار ڈیڈ سی اس کے بارے میں ہے. کچھ سائنٹیفک فیکٹس اگر ہوں، یہ میٹھے پانی کے بارے میں کلپ بھی ہے، کہیں اگر لیب موجود ہو دکھایا جا سکتا ہو ملٹی میڈیا پر تو وہ پلے بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ عملی سرگرمی ہے، اگر کلاس میں اجازت ہو، اجازت سے مراد ٹائم اگر ہو بچوں کے پاس، ٹھیک ہے، تو کلاس روم ایکٹیویٹیز ہم نے ٹیچر گائیڈ میں ٹیچرز کو دی ہیں، جن کے پاس وقت ہو وہ کرا لیں اس کو انشاءاللہ. مشقوں کے جوابات، یہ آنسر کی سمپل سی بات ہے. ہم نے آن لائن کلاسز کروائی ہیں، پہلے گوگل کلاس روم سے کروا رہے تھے، اب ہمارے LMS ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، رمضان شریف میں ہم نے اس کو انوگریٹ کیا تھا، اور کوئی 900 سے زیادہ ڈاؤن سی بہت کم فگر ہے ابھی، اور 1800 پلس لوگوں نے رجسٹریشن اس میں کروائی تھی. یہ آج بھی اوپن ہے. آج آپ میں سے کوئی آپ اپنے کسی گھر والوں کو کروانا چاہتے ہیں، بچوں کو کرانا چاہتے ہیں، بڑوں کو کروانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ویب سائٹ کے تھرو یہاں پر جا سکتے ہیں اور یہ کورس اپنے پیس پر آپ کر سکتے ہیں. لیکچرز اویلیبل ہوں گے، آپ اپنا سبمٹ کریں گے، کوئی آپ کا آٹومیٹک رزلٹ بنے گا، اور جب مکمل ہوگا تو سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ تیار ہوگا. تو یہ کافی اب اور بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہ اسی LMS کے حوالے سے کچھ ہمارا کورس شروع کیا تو اس کی بات تھی. فگر میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی کہ ہمارے کوئی 22 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس پاکستان بھر میں، اس میں 73% جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکولس میں ہیں، معاف کیجیے گا، اور اس کا میجر پورشن وہ KPK کی گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کا ہے. یہ معروف چینز ہے پاکستان بھر میں، پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، نام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. سٹیزن فاؤنڈیشن ان کے کچھ 1700 کے قریب اسکول شاید اب ہو گئے. پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، سبق ایجوکیشن نیٹورک، دار ارقم، کچھ پاکستان بھر میں کچھ اسکولز ان کے ہمارے پاس ہیں. اسی طرح بہت بڑی بڑی آپ یہاں پہ چینز دیکھ، بیٹھک اسکولز کے بھی کچھ اسکولز یہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں غالباً پہلے تھے، ابھی کا مجھے اندازہ نہیں ہے. تو یہ مختلف اسکولز کی چینز اکراس پاکستان، 22 لاکھ بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. KPK کو پہلے ہم نے بکس پرووائڈ کی تھی، آج ماشاءاللہ وہ خود کتابیں چھاپ رہے ہیں. گورنمنٹ آف KPK خود ان بکس کو پبلش کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بہاولپور کے گورنمنٹ اسکولز کو پرووائڈ کیا تھا بکس کو، اور وہاں پہ بھی سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. مانیٹرنگ ایویلویشن، بس میں صرف 3 منٹ آپ کے لیتا ہوں، میں نے زیادہ وقت لے لیا آپ کا، باقی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں. عام طور پر جو لوگ پبلشرز ہوتے ہیں جن کی بکس ماشاءاللہ اسکولس میں چلتی ہیں، الحمدللہ وہ اسکولس کو اویلیبل ہو جاتی ہیں. ہمارا یہ سارا کام فری آف کاسٹ ہے، صرف رضائے الہی کی خاطر. ہم یہ بکس فری آف کاسٹ دیتے ہیں، اور کتابیں دینے کے بعد بھول نہیں جاتے. ہم کالس بھی کرتے ہیں الحمدللہ. آج آپ لوگ جو موجود ہیں، مجھے امید ہے آپ کو میسیجز بھی آئے ہوں گے، آپ کو کالس بھی آئی ہوں گی، ایسے ریمائنڈر کے میسیجز بھی آئے ہوں گے. اسی طرح کا فالو اپ کوشش کرتے ہیں. سال میں 2-3 مرتبہ فالو اپ کالس ہیں، اسکولس کے وزٹ، فزیکل 2.5 گھنٹے کا وزٹ ہوتا ہے ایک اسکول کا. فیڈ بیک فارمز ہیں، گوگل بیسڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں اچھے رسپانس ہمارے پاس سارے ہوتے ہیں. اور کورس کوریج فارم ایک ٹیچر کے اپنے لیے ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ وہ اپ ٹو دا مارک ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں کورس مکمل ہو جائے گا نہیں. کوئز پروگرام بھی ہم کروا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پورا بنایا ایک اینولپ ایک اسکول کو ہم دے سکتے ہیں. اسکول خود ہی کوئز پروگرام کروا سکتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دیے جا سکتے ہیں. ٹائم میں نے کیونکہ زیادہ لے لیا، صرف اگلے 1.5 منٹ میں 2-3 بڑی باتیں. گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل منسٹری نے 2017 میں ایک 5 مکاتب فکر کی علماء کی کمیٹی بنائی، اتحاد تنظیمات مدارس، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، اہل تشیع اور جماعت اسلامی، ان سب کے بورڈز ہیں، اور ان کا اتحاد تنظیمات مدارس. اور وہ کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی، اور اس میں 3 سال لگے. میں بھی اس کمیٹی کا حصہ رہا ہل فاؤنڈیشن کی طرف سے. اور ان تمام علماء نے، آسان بات نہیں ہے، 28 جنوری غالباً 2020 کو کووڈ سے جسٹ پہلے سائن کر دیا. وہ ہمارے پاس آ کے ڈاکیومنٹ بھی ہے، میں آپ کو نہیں دکھا رہا کیونکہ وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا. اور تمام کا اتفاق ہو گیا کہ اس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی کمیٹی 3 سال کی 20 میٹنگز کے بعد، معروف بڑے ہمارے علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسین معصوم زئی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں،
اسی طریقے پر مولانا یاسین ظفر صاحب اہل الحدیث مکتب فکر سے، شیخ شفا نجفی صاحب اہل تشیع کے مکتب فکر سے، علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب وہ تو کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، ان تمام حضرات نے اپنے بڑے اچھے ہمیں کامنٹس دے رکھے. میں کیونکہ وقت زیادہ لے چکا ہوں، بہت کچھ میرے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، اس سے میں اپنی بات کو رکتا ہوں اور آپ سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں حضرات تو ڈائریکٹلی کر دیں گے، خواتین میں مائک بھجوا دیں انشاءاللہ. میری بیٹیاں موجود ہیں، بیٹا فاطمہ آگے آ جائیے گا جی. وہ میری جو کسی خاتون کو سوال کرنا وہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے، میری بیٹی جو ہے وہ مائک ان تک پہنچا دیں گی. حضرات میں سے کوئی سوال ہو تو پہلا آ جائے، پھر خواتین کے سوالات بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی سوال پہلا آ جائے، تب تک میں پانی پی لوں انشاءاللہ. جی سر جی بسم اللہ. نہیں تھی صرف اسلامیات کی بک تھی، تو ہم یہ ساتھ جو آپ کی جو کورس آؤٹ لائٹ ہے تو یہ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ یا ہم پہلے ہی فرسٹ پارٹ جو ہے وہ تمام کلاسوں میں لگائیں گے، یا ابھی فرسٹ ٹائم ہی ہم یہ تمام ساتھ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے؟ لاسٹ ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، ساتوں کتاب ایک ساتھ یا پہلی کتاب ساتوں ایک ساتھ؟ ٹھیک جی. یہ ایک اچھا سوال ہے، اس سے ایک اور بھی چیز تھوڑی واضح ہو جائے گی. سر کا سوال یہ تھا کہ ہم اس کو کس طرح شروع کریں. اچھا عام طور پر ہماری گزارش اور شدید خواہش تو یہ ہے کہ یہ تیسری کلاس سے شروع کر دیں، اور پرائیویٹ اسکولس میں اس کے رزلٹس ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تیسری سے شروع کریں گے تو 9 تک آگے کمپلیٹ ہو رہا ہوگا، تو مدنی صورتوں سے اسلامیات میں بچوں کو فائدہ ہو جائے گا. یہ ہماری خواہش ہے. KPK کی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ سوال کا جواب مکمل ہو جائے پھر خواتین کا سوال آ جائے گا انشاءاللہ، اور مجھے بتا دیجیے گا اگر سوال پیچھے سے ہے تو. یہ سوال سن لیجیے گا، سب کو کام آئے گا. تو ہماری شدید خواہش ہے کہ گریڈ 3 سے شروع ہو میٹرک سسٹم اور 9 تک کمپلیٹ ہو جائے، جس سے بچوں کو اسلامیات کے پیپر میں بھی میٹرک میں فائدہ ہو جائے گا. ایک گورنمنٹ نے جو دی اسکیم دی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اور پنجاب بھی کہہ رہا ہے اور KPK بھی، اور ہو سکتا ہے شاید کل سنگل نیشنل کریکولم آئے تو اس سے گورنمنٹ بھی مان لے، تو وہ 6 سے 10ویں لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اور میرا تجربہ بھی اس طرف کا ہے. ابھی کیا ہے جی امپلیمنٹیشن ہوگی، جی امپلیمنٹیشن ہوگی. ایک صاحب کے کامنٹس آپ نے بھی سیالکوٹ کے ایک پرنسپل سے سنا تھا، کہا جی ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک چھوٹا سا پینافلیکس باہر لگا دیں اسکول کے، اس اسکول میں ناظر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جو ایریا آفیسر گورنمنٹ کا آئے گا وہ اس کی پکچر لے کے جائے گا، جی ناظرہ شروع ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کب امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ میٹرک میں اگر میتھس کا ایگزام ہوتا ہے، اردو کا ایگزام ہوتا ہے اور قرآن کا بھی ایگزام ہوتا ہے، تب تو یہ اصل چیز ہوگی. جب تک جو بھی کرے گا آپ اور میں اپنے دل سے کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں کو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے. ہم کریں گے اس گورنمنٹ یا کسی گورنمنٹ کے ڈنڈے کے زور پر نہیں، اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ 3 سے شروع کریں. اب سوال تھا کہ 1 by 1 جائیں یا ایک ساتھ ڈال. ہمارا خیال ہے کہ تمام کتابیں لے لیں، 3 میں 1 دے دیں، 4 میں 2 دے دیں. 2 سے مراد 1 سے مراد ہماری بک 1، آپ کی کلاس 3 ہمارا پارٹ 1، آپ کی کلاس 4 ہمارا پارٹ 2. تو جو 9 میں بچے ہوں گے ان کو پارٹ 7 دے رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے جی. ہوگا یہ آگے سرکل شروع ہو جائے گا. 75 سال میں تو نہیں ہوگا، تو 7 سال کے بعد سرکل بن جائے گا. آج جو گریڈ 3 میں بچہ پڑھ رہا ہوگا وہ جب 7 سال کے بعد گریڈ میں 9 میں ہوگا تو پورا قرآن لے جائے گا. ابھی جو بچہ 7th 8th میں آ گیا وہ پورا لے کے تو نہیں جائے گا، کچھ تو لے کے جائے گا. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات. تو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈیسک پہ بھی رابطہ ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہمارے موجود ہیں. آپ کو ایک اپنا بک ریکویسٹ فارم فل کرنا ہوگا جو آپ ہمیں بھجوائیں گے ہمارے آفس میں، اور ہم کوریئر کے ذریعے آپ کے اسکول میں وہ کتابیں پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. سر آپ کا جواب ہوگا. خواتین میں کوئی سوال ہے تو کر لیجئے اگر ہے تو. چلیے آپ ادھر سے کر لیجئے. میرے پاس لاسٹ ویک بک ڈسپیچ ہوئی ہے اسکول میں، تو 6 منتھ کی ہماری پڑھائی ہو چکی ہے، جیسے ہم کورس آؤٹ لائن بناتے ہیں اس میں ترتیب کرتے ہیں. تو اب 6 منتھ کی ہماری پڑھائی رہ چکی ہے. تو ہر سال ہی تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ سیشن اسٹارٹ ہونے کے 4 منتھ کے بعد بک ڈسپیچ ہوتی ہے، یا 6 منتھ کے ٹائم ٹو ٹائم تو اویلیبل نہیں ہو پاتی. تو ہم بچوں کو ادھر سے لے کر کے کیسے چلیں؟ ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ. چلیے آپ ادھر سے کر لیجئے. سر میرے پاس لاسٹ ویک بک ڈسپیچ ہوئی ہے اسکول میں، تو 6 منتھ کی ہماری پڑھائی ہو چکی ہے اسکول میں، جیسے ہم کورس آؤٹ لائن بناتے ہیں اس میں ترتیب کرتے ہیں. تو اب 6 منتھ کی ہماری پڑھائی رہ چکی ہے. تو ہر سال ہی تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ سیشن اسٹارٹ ہونے کے 4 منتھ کے بعد
रुपीज़ पेज होती है या 6 मंथ के, टाइम टू टाइम ठीक अवेलेबल नहीं हो पाती, जी। तो बच्चों को उधर से लेकर के कैसे चलें? अभी चलते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो 12 महीने स्कूल खुलता भी नहीं है ठीक है, बमुश्किल आप लोग 8 महीने प्लान करते हैं स्कूल, और 180 दिन सोचते हैं हम लोग, और कराची में 160 दिन खुल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी कोविड का मसला चल रहा है, कोविड के बाद के हालात अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए, सबके लिए बेहतरी का मामला फरमाए। मैं वैसे वैक्सीनेटेड हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा खांस भी गया था और मैंने इतनी लंबी बात भी की है, लेकिन अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अभी जो आपने भाई ने सवाल किया ना कि बुक्स हमें लेट डिस्पैच हुई हैं, ये तो हर जगह मसला हुआ ना, सेशन भी लेट शुरू हुआ, बुक्स भी लेट, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से राब्तों का मामला, स्कूलों का खुलना ना खुलना मसाइल रहे। अभी सिंपल जवाब क्या है, अगर आपके पास 4 महीने बाकी हैं, किताबें आपके पास आ गई हैं, एक बच्चा ग्रेड 3 में है, आप उसको बुक 1 शुरू करा दें, हो सकता है वो इस किताब का 20% पढ़ ले, 30% पढ़ लेगा ना। ये बच्चा 3 से कहाँ जाएगा, 4 में। तो जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, 5 बच्चों ने 7 शुरू किया होता है, आज एक बच्चा सूरह नबा पे पहुंच जाता है, उससे पीछे वाला सूरह गाशिया पे आगे पीछे हो जाते हैं ना। तो आप पूरी क्लास को इस तरह ट्रीट करें कि हाँ जी ग्रेड 3 में ये बच्चे हैं, मजबूरी हुई कि किताबें लेट आई या कोविड का मसला था, तो इस साल पहली किताब हमने बच्चों को पढ़ाई है 30%। ये बच्चा 3 से कहाँ जा रहा है, 4 में। आप उसको 4 में कंप्लीट करा दें, थोड़ी सी मेहनत करना होगी कि ज़रा फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट करा लें, थोड़ा सा तशरीह कम कर दें, और 4 क्लास में जैसे 1-2 महीने में ख़त्म होने लगे, बल्कि उससे पहले ही आप प्लान कर लें कि ये बच्चा अगले साल किस क्लास में जा रहे हैं, 4 में। तो अगले साल आपको 4 में किताबें चाहिए होंगी ना, अगले साल आप उसकी डिमांड दे रहे होंगे। अच्छा, अगले साल अल्लाह करे कि सब हालात बेहतर हो जाएं, तो अगले साल तो आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आपके नए सेशन के शुरू होने से पहले आनी चाहिए। तो अगले साल 4 महीने के लेट मसला तो नहीं होगा ना, सिर्फ ये दरमियान का मामला। जब हुकूमत ने यहाँ तक कर दिया कि भाई बच्चों के इलेक्टिव एग्जाम लिए हैं, तो हम ये नहीं कह रहे आप कुरान छोड़ दें, हम कह रहे हैं कि तशरीह मुख्तसर कर दें, तर्जमे से गुजार दें, और फिर इन्हीं बच्चों को जब ये 4 में जाएंगे बुक 1 कंप्लीट करा के बुक 2 शुरू करवा दीजिएगा। ये सिर्फ 1 साल का मसला रहेगा, थोड़ा फास्ट ट्रैक चलना पड़ेगा, तशरीह थोड़ी लिमिटेड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एग्जाम ही कम कर दिए, और सुभान अल्लाह सिंध गवर्नमेंट का सब बच्चों को वैसे ही पास कर देंगे। तो जब वो लोग इतना सोच सकते हैं, तो हम कुरान की खातिर कि किसी तरह बच्चा कुरान से गुजरे, हम उसके 4 महीने ना छोड़े, आज शुरू करा दें और प्लान करके उसको बेहतर अंदाज से लेके चलें। और अगले साल आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास सेशन के आगाज से पहले आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आज आप रिक्वेस्ट भेजते कल ही पहुंच जाएंगे। प्लीज़, हम पूरे पाकिस्तान में स्कूलों को बुक्स भिजवा रहे हैं, 8-8, 10-10 लाख किताबें पूरे पाकिस्तान में भिजवानी होती हैं। तो जितना इन टाइम रिक्वेस्ट आएगी उतना इन टाइम डिलीवरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी कि आपने कहा कि बिफोर आपने जो रिक्वेस्ट दी, लेकिन बात होगा स्कूलों के अंदर न्यू एडमिशन्स होते हैं, नए बच्चे आते हैं, दूसरी जगह से शिफ्ट करते हैं या नए तरीके से पढ़ाते हैं, और यही का ट्रेंड ये है कि चूँकि वो एडमिशन ले लेते हैं टेस्ट बेस पर, तो उन बच्चों के लिए किताबों के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कैसे करें? कितना परसेंटेज होगा बच्चों का अंदाज़ा? एवरी क्लास में 3 to 5 बच्चे जो हैं, बस 5 भी होते हैं ना, तो आप, और आपका तजर्बा भी है ना जी। चलिए, एक तो हमारी बहन कह रही कि 5 किताब हमें वैसे एक्स्ट्रा भेज दिया, ठीक है, ये बात हो गई जी। चलिए, एक तो हमारी बहन कह रही कि 5 किताब हमें वैसे एक्स्ट्रा भेज दी आपको, एक तो ये बात हो गई। लीजिए, ये आप लोगों से आगे हैं माशाल्लाह, 3 से 10 तक लगा दी, 10 में भी दी माशाल्लाह। तो एक बात तो आगे कि हम 2-3 एक्स्ट्रा दे दें, एक शक्ल, एक आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर। आज आपके पास क्लास 4 है, एवरेज आपके पास बच्चे 25 हैं, और नॉर्मली सारे 25 बच्चे अगली क्लास में चले जाएंगे, और 2-3 आपके एडमिशन नहीं होंगे, तो आप 25 जमा 3 लिख दें, 28 आज ही लिख दें। और अगली बात, बड़ी अहम बात है, अगर आपके पास किताब ज़्यादा आ जाए, आपके पास बच्चे हैं 25, किताबें आ जाए 30, तो प्लीज़ 5 को अमानत समझें। ये जो ट्रस्टीज़ हमारे हैं बड़े नेक लोग हैं, और मैंने कहा था किसी के आप हमारी वेबसाइट पर न शक्ल देखेंगे न नाम देखेंगे, लेकिन ये सबके खून पसीने की कमाई है, और गैर ज़कात अक्सर हिस्सा है इसका अक्सर हिस्सा गैर ज़कात वाला हिस्सा कोई बच्चे अगर डिज़र्विंग स्कूल वाले होते हैं, जैसे कुछ साथी आगोश जो एक जमात इस्लामी का इदारा है, ऐसे इदारे अगर हैं तो वहाँ हम चेक करके ज़कात फ़ंड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे गैर ज़कात फ़ंड है, वो आप अपने पास अमानत के तौर पर रखें। बहुत अच्छी बड़ी बात तो होगी कि आप फ़ौरन वापस कर दें, ना करें कोई मसला नहीं, अगला साल आएगा ना इंशाअल्लाह ताला।
اگلا سال آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بچے اس اگلی کلاس میں 25 ہیں اور 5 کتابیں آپ کے پاس، تو آپ لکھ دیجئے گا کہ ہم ریکوائرڈ آپ سے کر رہے ہیں 20، بچے ہمارے ہوں گے 25، وجہ اس سے کہ 5 کتابیں ہمارے پاس. جتنا یہ احساس امانت رہے گا ہم سب اس میں انشاءاللہ بھرپور اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اچھا خواتین میں مائک ہے، اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے گا، اس کو ذرا ہلکا سا ٹک ٹک کر دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ سوال وہاں سے آنا ہے، ورنہ حضرات کے سوالات چلتے رہیں گے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ نے ارینج کیا، اور آپ نے 2 کلر میں آیت دکھائی ہے جو میں سلائڈ پہ، تو اس میں ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ بچے جو ہے وہ ٹیچر تجوید کی بات نہ کرے کلاس میں، اور جو ہے اسلامیت کے سبجیکٹ کے حوالے سے پڑھائی کریں. تو ایک ہمارے عربی کے اسکول ہیں اس میں تجوید کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، اور دیگر جو ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں اسلامیات کے ان کی تجوید اتنی زیادہ مطلب بہتر نہیں ہوتی. بالکل صحیح. تو یہاں پہ بچہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. میں کرتا ہوں. آپ تھوڑا شاید تشریف شروع میں لے آئے تھے جب میں نے کہا تھا کہ علم فاؤنڈیشن اور بھی کچھ سروسز دے رہے، جب آپ تھے میں نے کہا تھا تجوید کی کلاس ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کلاس ہے فہم قرآن کے لیے، جزاک اللہ، قرآن کے فہم کے لیے. اگر اس میں تجوید شروع کروا دی جو کہ صحیح نہیں ہوتی ہماری عام طور پر، تو وہ کلاس کون سی بن جائے گی؟ تجوید. آپ میں 70 سال کے بھی ہو جائیں، پاکستان کی ہر مسجد میں ہر محلے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر 70 برس کے بعد مجھے احساس ہوگا تو میں اپنی تجوید ٹھیک کرانے کی پوزیشن میں ہوں گا. لیکن 75 برس ہو گئے، آپ کے میرے شہر میں 1% لوگ بھی نہیں جنہوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھا ہو. تو ہمارا اس میں فوکس تھا قرآن کے ترجمے کی طرف، اور وہ بھی وہ جو ہمارا صرف اور نحو وہ پڑھانے جائیں گے تو ٹائم ہی نہیں. تو سادہ انداز میں یہ ہے فہم قرآن کا سلیبس، ایک بات. دوسری بات یہ ہے تجوید تو الگ سے پڑھائیں، اور ہم نے شروع میں کہا آج ہماری پریزنٹیشن کس کام کے لیے ہے؟ مطالعہ قرآن کے لیے. ہم نے شروع میں کہا کہ ہم اسکول میں پڑھانے والے ناظرہ کے ٹیچرز کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں، اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ٹیکنیکس دیں کہ وہ اسکول کے لمیٹڈ ٹائم میں بچوں کو ناظرہ پڑھا سکیں. تو ایک اسکول میں اگر قرآن کا ترجمہ آ رہا ہے تو لا محالہ اس کا ناظرہ بھی آنا چاہیے، ہم سب کا فرض ہے نا. اور حضرات علماء بھی ہیں مجلس میں، اور سب لوگ سمجھیں اس بات کو، قرآن حرام غلطیوں سے پاک انداز سے میں تلاوت کروں، جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں لحن جلی کی غلطیوں سے بچنا. اتنا علم ہونا کہ بڑی غلطیاں نہ ہو، یہ ہر ایک کا سیکھنا فرض عین ہے. تو اگر میں کبھی وہ پریزنٹیشن دوں گا تو ساری پریزنٹیشن کا حاصل یہ نکلے گا بھائی سب چیزیں چھوڑو، قرآن صحیح کرو پہلے. لیکن اس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں قرآن کے فہم کے لیے. ہاں میں نے یہ بھی کہا کہ متن پڑھائیں، لیکن ابھی تفصیل تب آئے گی جب ٹیچرز میرے سامنے ہوں گے. سر ہماری تو اپنی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے کہا بعض اوقات بچوں کی تلاوت اچھی ہوتی ہے، بچے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. سر بچہ بھی ہمارے پاس نہیں، بی آپ تلاوت کی آڈیو لگا دیں، اور اگلی بات ہے کہ قرآن سیکھنا شروع کریں تاکہ آپ کا بھی بہتر ہو، بچوں کا بھی بہتر ہو جائے. اگر یہ ٹیچرز میرے سامنے ہوتے جو اسکول میں ابھی پڑھائیں، اور ہیں کچھ ماشاءاللہ، تو جب میں ٹیچرز کا سیشن کروں گا اس وقت یہ مباحث آئیں گے کہ کبھی کبھی تھوڑا سا بتا بھی دیں، کوئی قاعدہ بھی بتا دیں، ہاں ذرا صحیح طرح نکل جائے، مشکل ترین واد ذرا اس کا توجہ دلا دیں، بیٹا گھر پہ بھی قرآن پڑھا کرو. یہ ٹپس تو آئیں گی، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے، اگر اس کلاس میں ناظرہ کے انداز سے شروع کر دیں گے تو تب ہم ناظرہ پر ہی رک جائیں گے، ترجمے کی باری نہیں آئے گی. اس کو الگ لیں، اور اس کی سروس بھی فاؤنڈیشن ٹیچرز کی ٹریننگ کی دے رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں 12-15 سینٹرز ہمارے اگلے سال کراچی میں ہوں گے. اورنگی بنا سکتے ہیں سینٹر، ایک اسکول آفر کر دیتا ہے، کوئی مدرسہ آفر کر دیتا ہے، اس کا پھر ایک MOU سائن ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، وہاں ماشاءاللہ ایک ہماری بہن ہے وہی ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی، کیونکہ خواتین اکثر کر رہی ہوتی، لیکن رابطے کے اعتبار سے وہاں ایک صاحب علم نوجوان ہیں، عالم ہیں، ان سے ہم آپ کا رابطہ کرا دیں گے. اس کے لیے آپ ڈیسک پہ بتا دیجیے گا کہ ناظرہ قرآن کے حوالے سے جو میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے شروع میں بھی کہا تھا، اور ایک اور ہے ہمارا ٹیچرز ٹریننگ کا سلسلہ، تو ڈیسک پہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ آپ کو رہنمائی دے سکیں گے. تو انشاءاللہ ایک سینٹر اورنگی ٹاؤن میں بننا چاہیے. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. خواتین میں کوئی سوال ہے؟ اچھا فاطمہ بیٹا ادھر آ جائے. جی سر میرا نام نعیم سعید ہے، اور میں رضاکارانہ طور پہ علم فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور 50 اسکولوں میں گیا ہوں اس حوالے سے.
اور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. جب سب سے پہلے جب ہم تعارف پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کتابوں کے حوالے سے تو سب سے پہلے شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ کتاب فری آف کاسٹ کیسے آ سکتی ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ جو بھی تعداد آپ کو درکار ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو وہ پہلے شوق ہو جاتے ہیں کہ اتنی کتابیں فری آف کاسٹ کیسے آ سکتی ہیں. جب وہ کتاب دیکھتے ہیں اور اس کا آؤٹ لک دیکھتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ مطلب ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے ٹرسٹی وغیرہ کون ہے، کیا ہے. اس طرح کے سوالات اکثر و بیشتر اسکولوں میں پیش آتے ہیں. اس حوالے سے ہم کیا کریں. یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، فیس بک پہ لائک بھی جا رہا ہے. یہ سوال آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ میں سے اکثر لوگ مجھے میڈیا کے حوالے سے جانتے ہیں تو تھوڑا بہت تو اعتماد ہوگا، میرا یقین ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے میں نے درمیان میں ایک دو مثالیں بھی دی نا کہ ایک اسکول جو بڑا ہے ایڈیکسل سسٹم پر چلتا ہے، ان کی پرنسپل صاحبہ نے 3 سال مجھے میڈیا پہ سنا، 3 سال فزیکلی دروس میں آئی ہیں، باپردہ اہتمام ہوتا ہے خواتین کا ہمارے یہاں درس قرآن میں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب آپ ہمارے یہاں آ جائیں. اچھا جی، اب پہلا سوال بھائی فری کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو مدارس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہاں یا نا؟ آپ ہی میں سے ہم میں سے بہت سے لوگ جو مسجدوں میں بھی چندہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ مسجدیں آباد رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، ہمارا میٹر بھی ڈاؤن رہے گا. یہی ہے نا جی. اسی طرح مدارس میں بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگ اسکولس بھی تو بناتے ہیں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس بناتے ہیں. کس لیے بناتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، بالکل صحیح سوال ہوگا. یا ہمارے ٹرسٹیز کا مقصد یہ ماشاء اللہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، خیر کے بہت سارے کاموں میں وہ شریک ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اسکولوں میں کسی طریقے پر کسی درجے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو 10-11 سال کے تجربے سے ہم اس سطح پر پہنچے. پوری قوم کا مسئلہ بھی ہے کریکٹر کا، کرپشن کا، کردار کا، یہی مسائل ہے نا. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہی کی زندگی ہے، اس اصل کی طرف ہی ہمیں لوٹنا پڑے گا. اب ایک سوال ہے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ 11 سال تو ہو گئے، اور ہماری ویب سائٹ پر آپ جائیے گا، ہماری ویب سائٹ پر ایفیلیٹڈ اسکولس کی آپ کو لسٹ ملے گی الفابیٹیکل آرڈر میں. پورے پاکستان سے سینکڑوں اسکول ہیں، تو ان میں سے جس سے کہیں گے آپ کو ہم کانٹیکٹ کرا دیتے ہیں. بھائی انہوں نے کچھ محسوس کیا ہو تو وہ بھی بتائیں، کوئی نیگیٹو ان کے مقاصد. تو اللہ کا شکر ہے 11 سال ہو گئے ہیں، اور جیسے نعیم صاحب نے بڑی محبت سے یہ محفل سجائی اور نظر آ رہا ہے لوگ موجود ہیں یہاں پر، تو ان کا بھی کوئی اعتماد ہی ہے نا جی. ہمارے محترم معراج صاحب موجود ہیں، ادروائز بھی جانتے ہیں، اعتماد کا ہی معاملہ ہے نا جی. تو ہمارا سب سے بڑا اعتماد یہ کہ ہم نے حضور پر اعتماد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اعتماد تو کرنا ہی پڑتا ہے، بارہ دل چیر کر تو کوئی دکھا نہیں سکتا، کھول کر تو نہیں دکھا سکتا. بارہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کا یہ کلام اور ہمارے دین کی جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، کریکٹر بلڈنگ کہیں، قوم کا قومی کردار بہتر ہو سکے، اللہ کی طرف ہم رجوع کر سکیں، یہی مقاصد ہیں. یعنی کوئی نہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے جی، نہ کوئی اور کسی طرح کی فنڈنگ کا معاملہ ہے. ہمارے ٹرسٹیز ہی ہیں، اور انہی کے کچھ حلقہ احباب کے کچھ میرے دوست احباب بھی ہیں. میری پریویسلی فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رہی ہے، میرے دوست بھی دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر ہیں، سعودیہ وغیرہ میں بھی ہیں. جس کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی کرنے کا کام ہے تو وہ اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہوتا ہے. آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جن کو اللہ نے توفیق دی، جس کے نتیجے میں آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم آپ کو یہ پورا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ ان کا پیش نظر ہے کہ رضائے الہی کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. باقی جبرن تو کسی پر نہیں، جو آتا ہے ماشاءاللہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ جذبے کے ساتھ آتا ہے. اگر میں آپ کو شیئر کروں کہ ہمارے پاس 12 ہمارے اسٹاف ممبرز ہیں جو کراچی سے باہر ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں. کوئی آفس نہیں ہمارا کراچی سے باہر. ہر جگہ ہمارے جو ساتھی ان کو کسی اسکول نے اپنا کمرہ دے رکھا ہے، اپنی فیسلٹیز دے رکھی ہیں. الحمدللہ میں ٹریول کرتا ہوں پورے پاکستان بھر میں، میری جیب سے، میرے ادارے کی جیب سے ایئر ٹکٹ کے علاوہ 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا. کوئی اسکول والے ہی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو یہاں آج ہم بیٹھے اسٹار بینکویٹ میں، یہاں پہ پے کرنا پڑا ہمیں، ٹو بی ویری کلیئر. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے میرا خیال ہے ہماری ہسٹری میں. ٹھیک ہے، ہم نے پے کیا، ادارہ اتنا خرچ کرے تو اس کام کے لیے بھی خرچ کرے. لیکن میں پورے پاکستان بھر میں جاتا ہوں، 1 روپیہ ہمارے ادارے کا خرچ نہیں ہوتا. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جگہ پورا پروگرام ہو گیا، مثال سمپل کر رہا ہوں، 100 روپے کا خرچہ ہوا، 125 روپے آ گئے. تو انہوں نے 25 روپے ہمارے ادارے میں بھجوا دیے، بھائی آپ کے کام کے لیے آئے تھے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اسی طرح ہر جگہ ایک ویلکم ملا. اور سب کو چھوڑے یہ اتنے بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء اور تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء اور ان کے اتحاد تنظیمات مدارس کے بورڈز نے ان کو نمائندگی دی.
اور وہ 3 سال ہمارے ساتھ بیٹھ کر سائن آف کر رہے ہیں تو اور بھی کوئی اعتماد چاہیے. فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن وہ اتھورائز کر رہی ہے, اس نے ہمیں قرآن پرنٹ کرنے کی اجازت دی ہے, اور پرنٹنگ پریس آف پاکستان کو لیٹر لکھ کے نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ قرآن کا متن چھاپیں, ان کو ہماری طرف سے اجازت ہے. تو یہ اعتماد اداروں کی طرف سے بھی آپ کے سامنے, یہ اعتماد مدارس کے علماء, بلکہ اتحاد تنظیمات مدارس کے علماء کی طرف سے بھی, اور سب سے بڑھ کر آپ جو یہاں پر بیٹھے, یہ اعتماد ہی تو اصل میں ہے. تو بس اتنا ہی میرے خیال سے. جی ایک گزارش یہ تھی, اساتذہ بیٹھے ہیں کہ نام ہے بھی دل روشن والا ہے گندا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 60 میں سے 5 صحابہ نے قرآن حفظ کیا تھا, لیکن مفہوم سب سمجھ گئے تھے, مقصد حیات. تو اصل یہ یتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کہ قرآن میں غور کرو, افلا یتدبرون القرآن, کہ قرآن کا جو مفہوم ہے اس پر ہم زیادہ توجہ کریں. اس لیے منع فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کریں, اس پر غور و فکر نہیں ہو سکتا. اقبال کا ایک شعر ہے, قرآن میں ہوتا جنگ مرد مسلمان, اللہ تجھے بخش جدت کردار. ایک اور کا شعر ہے, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہوگی نزول کتاب گرا گشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. کہ قرآن جو ہے سینہ کھولتا ہے, اور اصل مقصد پیغام مفہوم مقصود اس میں یہ ہے. اساتذہ کرام سے گزارش یہ ہے کہ خود بھی اس میں غور کریں اور بچوں کو بھی اس کا مفہوم سمجھائے, تاکہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ آئے اور بچوں تک بھی ہم آگے پہنچائیں. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی بس اگلے 3 منٹ سوال جواب کا سلسلہ مکمل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم سر. میرا نام عدنان انور ہے. آج کچھ چیزیں میں نے یہاں پر سیکھی ہیں, اس میں ایک بڑا شاکنگ تھا میرے لیے کہ قرآنی آیات 6666 کے بجائے 6236 ہیں. اور آپ جا کے چیک کریں گے انشاءاللہ. نہیں میں چیک نہیں کروں گا, بیکاز اوبویسلی آپ کی ریلائبلٹی آلریڈی ہے. اچھا سر, میرا ایک کوشچن یہاں پہ یہ ریز ہو رہا ہے, اگر ایسا ہے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ میں نے کچھ کتابوں میں بھی اسے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, کہ قرآنی آیت 6666 ہے. اپارٹ فرام دس کہ دوسرا ایک اور کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام مکتبہ فکر کے علماء بیٹھے ہیں, اور انہوں نے ہر ایک مکتبہ فکر میں, اگر میں دیوبند مسلک کی بات کر لوں یا بریلوی کی, اہل تشیع کی, اس کے اندر بھی بہت سارے جو نا کیٹیگریز بن چکے ہیں. تو اسے کس طرح سے ریزالو ہوا ہے وہ, کیونکہ اسکول میں اکثر اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. تو یہ 2 باتیں آپ کو دلچسپ بات بتاتے ہیں. فرسٹ ٹائم جب یہ 2017 کے بعد 2018 میں پنجاب میں انٹروڈیوس ہوا, تو ایک صاحب علم جو بریلی مکتب فکر سے ہیں اور اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں, ان کے کچھ اعتراضات تھے. اس کے بعد کمیٹی بنی, شہباز شریف صاحب نے وزیر تعلیم بلیغ الرحمان صاحب سے فرمایا کہ کمیٹی بنا دیں, اور ان کے الفاظ اس وقت بڑے ذرا نان اپیلنگ تھے, نان ایکسیپٹیبلٹی کا معاملہ تھا. یہ ہمارے شاہ نواز, یہ ہمارے ساتھی جاتے ہیں ملتان مل کر آتے ہیں. آج ان کے الفاظ پتہ ہے کیا, اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے نا, کیونکہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد بھی ہوں نا, بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, لیکن یہاں اس کا کوئی ریفلیکشن نہیں, ٹھیک ہے, میں اس وقت علم فاؤنڈیشن کے, لیکن بھارت لوگ تو جانتے ہیں نا. تو ان کے الفاظ ہیں, اگر کوئی یہ کہے گا نا یہ ڈاکٹر اسرار والوں کا ہے, تو میں کہوں گا نہیں ہے. ان مفتی ارشد سعید کاظمی صاحب کے الفاظ ہیں جو بریلی مکتب فکر سے ہیں, اور ایک بہت بڑے صاحب علم کے بیٹے, خود بھی صاحب علم ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ سے اب کوئی اختلاف کرے نا, آپ ہمارے پاس لے کر آئیں, ہم کہیں گے کہ ہم نے سب نے مل کر سائن کیا ہے, یہ متفقہ ترجمہ ہے, نہ یہ کسی بریلوی کا ہے, نہ دیوبندی کا, نہ اہل الحدیث کا, نہ شیعہ کا, نہ سنی کا, نہ ڈاکٹر اسرار کا, نہ کسی اور کا. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو آپ ہمیں بتا دیں. دوسری بات جو میں نے کہا نا, اتحاد تنظیمات, یہ 5 بورڈز ہیں, بورڈ علماء کے مدارس کے, جن کے تحت ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, ان کے الیکشنز ہوتے ہیں. ابھی وفاق المدارس کا الیکشن ہوا نا, کون ہے اس وقت؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. تو انہوں نے, اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب تھے, تو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا ایک عالم کو, ان کو آپ سب لوگ سنتے ہوں گے, ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب, ذرا خوبصورت انداز ہے ان کا, ٹھیک ہے, وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو اب اگر وہ حصہ ہے تو ان کو وفاق المدارس نے کہا. اب کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں, دیوبندیوں کا نمائندہ وفاق کون سا ہے؟ وفاق المدارس کے نمائندے کون؟ منظور احمد مینگل صاحب. انہوں نے سائن کیا. بریلوی حضرات میں بھی اندر کچھ چیزیں ہوں گی, مجھے بھی آپ کو بتائیں, لیکن ان کا نمائندہ وہ بورڈ کون سا ہے؟ ان کا ہے تنظیم المدارس. اس کے مفتی منیب الرحمان صاحب, انہوں نے ارشد سعید کاظمی صاحب کو نومینیٹ کیا. باقیوں کے نام بھی میں بتا سکتا ہوں. اب اگر آپ سے کوئی کہے تو کہو بھائی اپنے بورڈ کی طرف آؤ, ورنہ تو کبھی آپ جمع ہو ہی نہیں سکتے نا. یعنی اگر 22 کروڑ کے ایک بندے سے ہم اتفاق کروانے جائیں تو پتہ نہیں 22 زندگیاں, 22 صدیاں. یو آر دا پوائنٹ. چلے جناب, وقت کافی ہو گیا, اور یقیناً آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس ہمارے فون نمبرز ہیں, آپ کے پاس ہمارا رابطہ ہے, ڈیسک اویلیبل ہے. کوئی سوال ہو سکتا ہے, بعض ہماری بہنوں نے سوال نہ کیا ہو, آپ لکھ کے دے جائیے,
ٹھیک ہے, لکھ کر دے جائیے, اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیجئے, ہم اپنے آفس سے جواب دے دیں گے. آج یہ ایک مجلس ہوئی ہے, لیکن ابھی آپ سمجھے اورنگی ٹاؤن 40 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے, تو آپ لوگ سنبھالے بھائی, تاکہ ہم آگے جائیں انشاءاللہ. ہم نے ترکی کو دیکھنا ہے, ٹرکش میں کل ٹرانسلیٹ کرانی ہے, ہم نے چائنا کو دیکھنا ہے, چائنیز میں ٹرانسلیشن کرانی ہے, تو آپ اورنگی ٹاؤن کو تو آپ لوگ سنبھالیں نا انشاءاللہ. جی, تو کوشش کریں کہ ماشاءاللہ کافی ساتھی تشریف لائے, مجھے خوشی ہے, فل کیپیسٹی جو ہے یوٹیلائزڈ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. کچھ اختتامی کلمات بھی ہیں, مختصر سے دعا بھی ہم کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام. کوئی چیز رہ گئی اس سوال میں ڈیسک پہ دے دیجیے گا پلیز, رابطہ ضرور رکھیے گا, کتابیں آپ کو پہنچیں گی. ٹریننگ کا سیشن بھی باہمی مشاورت سے کسی وقت طے کر لیں گے, میں خود حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. نازلہ کی بات آئی تھی, وہ آپ ڈیسک پہ لکھوا دیجیے گا, جو صاحب علم ہمارے پاس اس ڈپارٹمنٹ میں, ان سے آپ کی ملاقات کرا دیں گے. اگلے کچھ 1-2 اعلانات سن لیجیے گا, اور کچھ کلوزنگ ریمارکس میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ نہ صرف سندھ سے بلکہ بلوچستان سے بھی جو ہے وہ 1-2 ساتھی ہمارے تشریف لائے ہیں, خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. حافظ نصیر زاری صاحب اور قاری فضل محمد صاحب بدین سے اور خوددار سے تشریف لائے ہیں, تو میں ان کو علم فاؤنڈیشن کی طرف سے عطا گرائیں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے سید مراج صاحب جو ہے وہ خاص طور پر جو چیئرمین ہیں اورنگی الائنس کے, وہ بھی تشریف لائے, میں ان کو بھی دل کے تھا گرائیں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سر سید نسیم صاحب ماسٹر ٹرینر ہیں, اسی طریقے سے مزمل ملک صاحب, اور کافی سارے نام جو ہے وہ مجھے عظیم صاحب بتا رہے تھے جو پروگرام کے اس دوران تشریف لائے ہیں. ان سب کو ہم دل کے تھا گرائیں سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ نے آخر میں سنی ہو, تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ویب سائٹ پر بھی اور ہمارے پیج پر بھی اویلیبل ہوگی, ہم سب کے ساتھ شیئر کر لیں گے, آپ دوبارہ سے انشاءاللہ سن سکیں گے اس کو. آخر میں جو ہے وہ بس ایک مختصر سا جو ہے وہ محترم جناب پروفیسر معراج صدیقی صاحب ہے وہ, کیونکہ ماشاءاللہ اس پروگرام کے انہوں نے تشریف لائے ہیں اور خاص طور پر بہت تعاون فرمایا ہے. آلدو کے بقیہ ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے, اس نے بھی تعاون فرمایا ہے. ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صرف 1-2 منٹ کے لیے اپنے تاثرات آج کے پروگرام کے حوالے سے, اور جو ہے وہ سر ان کو پھر انشاءاللہ شیل پیش کریں گے آج اس پروگرام کے حوالے سے. میں بہت شکر گزار ہوں علم فاؤنڈیشن کا اور مفتی شجاع صاحب کا. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز انگلش میڈیم یقیناً ہم ایسا نہ ہو کہ ہم دیوار بن جائیں اللہ رب العزت اور اللہ کے بندوں کے درمیان. کہیں نہ کہیں سے میں پچھلے 22-23 سالوں سے پرائیویٹ اسکول چلاتا ہوں. بے شمار ڈاکٹر بھی نکالے ہوں گے ہم سب نے, انجینئرز بھی, لیکن ہم نے اللہ کا بندہ نہیں نکالا. اور اسی وجہ سے ہمیں اس کا دکھ بھی ہونا چاہیے اور ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے. میں اس پہ کوئی 2 رائے نہیں رکھتا کہ اگر ہم اس بندوں کو جو اشرف ہیں ہم اس کے رب کے ساتھ ملاقات کروانے میں کامیاب ہوتے تو یقیناً ہم سب بھی بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. ہمارا بھی کانٹیکٹ اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتا. اس کا دکھ ہے, پورے پاکستان میں کام کیا ہم نے, یونیورسٹی لیول تک کام کیا, لیکن صحیح معلوم ہے جو وقت یہ 18,000 مخلوقوں میں افضل مخلوق انسان جو اشرف ہے, جو ہمیں اور آپ کو ملا, ہم اس میں دیوار بنے. ہم انہیں دنیا تو کامیاب کر سکتے ہیں, لیکن جو دین میں کامیاب کر دیتے تو یقین کریں یہ دنیا بھی کامیاب ہو جاتی اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتا. ہم پچھلے کورونا میں جو ہم نے دیکھا ہے ہم سب پریشان تھے, کوئی زیادہ کوئی کم, لیکن کیونکہ ہمارا مقصد ہی رزق تھا, جبکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا تھا. انبیاء نے یہی کام انبیاء کو بھی ملا تھا, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ وہ اپنے اللہ کی جانب بلاتے. یہ کام ہمیں بھی اللہ پاک نے کیا تھا. نیت میں عمل میں کمی تھی, اس کو مفتی شجاع صاحب نے, علم فاؤنڈیشن نے, میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن جیسا نے کہا پورے پاکستان میں علم فاؤنڈیشن کو کسی پروگرام کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے ویسے انتظامیہ سے کہا بھی تھا کہ ہمارے پاس یہاں آڈیٹوریم بھی ہے وہ کریں, لیکن یقیناً کچھ دوستوں کے آنے میں جیسے مختلف سوالات آئے, یہ سارے سوالات وہ ہیں جو شیطان ہمیں ڈال رہا ہے کہ کسی طرح ہم اس کو روک سکتے ہیں. اور یقیناً اس کا مقصد اگر بندہ یعنی ہمارا بچہ اپنے رب سے مل لے گا,
کامیاب ہو جائے گا. اور شیطان ابلیس کی پوری کوشش ہے, اب یقیناً براہ راست تو وہ نہیں آتا, وہ ہمارے ذریعے تنقید برائے تنقید پہ کھڑا کرتا ہے. ہمیں تو دل کھول کے کہ وہ اللہ ہیں جو ہمارے نسلوں کو کامیاب کریں گے. ایک شخص کتابیں بھی دے, ایک شخص ٹریننگ بھی دے, تجوید بھی کروائے. ہمیں, میرا ذاتی تجربہ ہے 2006 کا, میرے پاس تقریباً پی ایچ ڈیز اور ایم ایس سیز ہیں. کلمہ نہیں آتا ہمارے ٹیچر کو. ہمارے ٹیچرز کو 100 ٹیچرز میں شاید ہی 2 ٹیچروں کو قرآن پڑھنا مشکل سے آتا ہے. تجوید نہیں آتی ہے. ہمارے لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے, اتحیات یاد نہیں ہے, تجوید یاد نہیں ہے. ہم اچھی انگلش بولتے ہیں, ہم بہت اچھی سائنس پہ بات کرتے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا باپ مرے تو ہم اسے نہلا سکیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ پاک نے کردار کے حوالے سے کیا ہم سے بات کی ہے. یقیناً ہم سب بھی محتاج ہیں, اور کامیابی ہم سے اچھا ویلفیئر, ہم سے اچھی خدمت بچوں کی تو یہود اور نصارہ کرتے ہیں. کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں, اس کے ساتھ اگر ہم نے فرائض اور اپنے رب کو سمجھ لیا کہ رب ہم سے کیا چاہتے ہیں, تو یقین کر لیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں. میں سب سے پہلے اس لیے آیا کہ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ میں نے 22-23 سال بچوں کا کہیں نہ کہیں وقت ضائع کیا ہے. میں معافی کا بھی طلبگار ہوں تمام کے تمام والدین سے اور بچوں سے. وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے 150 سال پہلے کوئی 2 حصے نہیں تھے, نہ مدارس. ایک ہی جگہ سے سائنٹسٹ بھی نکلتے تھے, مفتی بھی نکلتے تھے. یہ تو گوروں نے ایک زبردست کام کیا کہ بھائی ایک علم دے دیا کہ آپ جائیں دین سیکھیں, اور ایک ادارے ہم جیسے بنا کے کھڑے کر دیا کہ جی یہاں تو دنیا کامیاب ہوتی ہے. جو مولوی بن رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار ہمیں تنخواہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شجاع صاحب کی بات کے لیے کہ سب سے کم تنخواہ ہمارے پاس علماء کی ہے, اسلامیت پڑھانے والے کی ہے. سب سے زیادہ تنخواہ ہمارے پاس سائنس ٹیچر کی ہے. ہماری کیا ویلیو ہم دیتے ہیں, ہم کیا قرآن کی عزت کرتے ہیں, ہمارے لیے اللہ کا کیا احکام ہے. ہمارے تو الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے, ہمیں تو لبیک کرنا چاہیے. اور اگر پھر بھی ہم لبیک نہیں کریں گے, ہم دیوار بنیں گے, تو یقیناً ہم اس صف اول کے حصے میں ہوں گے کہ ہم رکاوٹ بنیں گے اپنے نسلوں تک. اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا حصہ ہم بنیں گے. تو میں سر بہت معذرت بھی چاہتا ہوں. میں اپنے تمام ادارے اس کے مرکز کے لیے بھی دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں جتنے بھی دوست ہیں میرے, میں ہوں, ہم والنٹری کام کریں گے آپ کے ساتھ. اس کو ایک حصہ سمجھیں گے, ہم اپنی آخرت کا حصہ سمجھیں گے کہ شاید کسی ایک بچے کو بھی اللہ بڑے ہیں, اللہ کا احکام سکھانے میں کامیاب ہو گئے, اس کی ذریعہ میں کامیاب ہو گئے, تو یقیناً ہم خود کامیاب ہو جائیں گے. تو آج آپ بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم پرنسپل کی اصلاح کے لیے آئے. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا. بہت سی باتیں آپ کی گفتگو میں پڑھی ماشاء اللہ. یہ چھوٹا سا ایک ہماری طرف سے یاد رہے گی آپ کے لیے. جزاک اللہ صاحب, یہ آپ ہماری کو یاد دلا رہے گا, انشاءاللہ حاضری رہتی. اچھا, میں اب ٹائم تو کافی ہو گیا ہے, اور ہماری کوشش بھی تھی کہ ہم جو وقت دیا گیا ہے اس کا خاص خیال رکھیں. تو میں سر سے گزارش کروں گا کہ آج اختتامی دعا کے لیے اور آخری جو ہے وہ کلمات تشکر کے لیے, اور اس میں کچھ لوگوں کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, محترم جناب محمد نعیم صاحب سعید صاحب, تو ان کے لیے خصوصی مغفرت کے لیے دعا. اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے, سر انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کریں گے. بس 2 منٹ دیجیے گا. ابتدا میں ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ مطالعہ قرآن کی تفصیل تو آ گئی, اور ناظرہ کا ذکر بھی سوال کے ذیل میں آ گیا. ایک ہمارا ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی ایک سلسلہ ہے, اور اس میں ایک 5 مہینے کا کورس ہے جو ابھی جسٹ اسٹارٹ ہوا ہے, ماسٹر ٹرینرز سرٹیفکیٹ کورس, اور وہ خواتین ہی خواتین کو کرواتی ہیں. فی الحال ہم نے اس کو آن لائن آفر کیا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہمارے ڈیسک پر خواتین میں بھی ایک بہن موجود ہے اور حضرات میں بھی ایک صاحب موجود ہیں. اگر آپ اپنے ٹیچرز کے حوالے سے کچھ ان کو انرول کروانا چاہیں تو ڈیسک سے آپ تفصیل لے سکیں گے. پھر اس کی اور تفصیلات بھی ٹیچرز ٹریننگ کی آپ کے سامنے آ جائیں گی. محترم میراث صاحب نے میرے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے, ذرا میرے چند جملوں کو 1 منٹ کے اندر ذہن میں رکھیے گا. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تھے, جو برائیاں تھیں سب کو پتہ ہے, اللہ کے رسول قرآن لے کر آئے, اور صحرا کے لوگوں کو حضور نے قرآن سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم.
آج ہم بھی جن چیزوں سے نبرد آزما ہیں اس قرآن حکیم کی دعوت کو ہی لے کر اٹھنا ہوگا. 10 سال پہلے مسئلہ تھا جب ہم قرآن کی بات کرتے تھے. مفتی عدنان کاکا خیل ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ بھی کہتے تھے ہم کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں بھائی قرآن پڑھو. لوگ سوال کرتے کس کا قرآن پڑھیں؟ دیوبندیوں کا پڑھیں؟ بریلویوں کا؟ کوئی اہل الحدیث کا شیعہ کا؟ کس کا پڑھا ہے آخر؟ ہم چپ ہو جاتے تھے. اب وہ کہتے ہیں شجاع بھائی میں کہتا ہوں بھائی یہ علم فاؤنڈیشن والوں کا پڑھا دو, اس پر سب کا اتفاق ہے. اب یہ ایکسکیوز بھی مجھے پتہ ہے اسکول کا ایک والا پڑھاؤں گا دوسرے والے کے لوگ آ کے گڑبڑ کریں گے, مجھے پتہ ہے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے, خدا را غور کریں. ہم سب کو یاد ہے حدیث, ایک حرف ایک تلاوت کرتا ہے بندہ 10 نیکیاں جی, ایک حرف کی تلاوت, ایک آیت سمجھے 100 رکعت سے افضل. کتنے بچے آپ کے میرے پاس ہیں؟ ایک تو میرے آپ کے اپنے بچے, میری بھی 2 بیٹیاں ساتھ چھوٹی میں لے کر آؤں, یہ گھر میں حفظ کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور لالچ یہ کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آپ سوچیں میرے اور آپ کے اسکول میں 100 بچہ بھی, 50 بچہ بھی, 200 بچہ روزانہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لے, کچھ سمجھ لے, اسکول کی برکت. اور کل ہی ہاتھ کتنی مرتبہ اٹھیں گے. میں یونیورسٹی سے پڑھاتا رہا, جب بتاتے ہیں بیٹا ماں باپ کے لیے دعا کرو, 4 اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر کہتے ہیں 2007 کی بات ہے سر, برسوں کے بعد کسی نے یاد دلایا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. ہم تو یہاں کھڑے ہو گئے آ جا کر, اس شہر کی بات کر رہا ہوں. یہ بچے بچیاں جو آج سینکڑوں کل ہزاروں آپ کے پاس ہوں گے اور لاکھوں آپ کے ہمارے پاس سے گزریں گے, اور کروڑوں اس ملک کے اندر ہیں اور کروڑوں سے زیادہ اس امت کے اندر ہیں. جب آپ میں حیات ہوں گے تب بھی ان کے ہاتھ کھڑے ہوں گے, جب آپ میں چلے جائیں گے تب بھی ان کے ہاتھ کھڑے ہوں گے. اس سے بڑی میری اور آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں توفیق دے. میں تمام ساتھیوں کا, خواتین کا, حضرات کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اپنی دعا میں وہ دعائیں بھی ہم شامل کر دیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کا اس وقت کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے طلباء و طالبات کی, ہمارے متعلقین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں قرآن حکیم سے سچی محبت عطا فرما, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ جو کوتاہیاں کر بیٹھے اللہ ان کو معاف فرما دے, اور آج ایک جذبے کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق دے. ہم خود قرآن حکیم کی تلاوت بھی کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے احکامات پر عمل کریں. اور اے اللہ جیسے تو نے یہ موقع ہمیں دیا, یہ بات بیان تو میں نہیں کر سکا مالک, ہمیں تو لوگوں کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے کہ وہ قرآن کی طرف آ جائیں. اللہ تو نے ہمارے پاس اس امت کے بچوں کو بھیجا ہوا ہے, ہمیں یہ ذمہ داری بھی ادا کرنے کی توفیق دے. اور ہمیں اللہ جو بھی اسکولس کے اونرز ہیں, پرنسپلس ہیں, بڑے ہیں, اللہ ان سب کو توفیق دے کہ جو بچے چل کر آ چکے ہیں, امت نے ان کے حوالے کیے, جہاں ان کی اور ضروریات کو اور تعلیم کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اللہ, وہاں یہ ان بچوں کو قرآن پہنچانے والے ہو جائیں. اللہ ہمیں توفیق دے اس شہر میں, اس علاقے میں, اس ملک میں قرآن کی بہاریں ہوں. ہر بچہ, ہر بچی, ہر بڑا, مرد ہو عورت ہو, اللہ ہم قرآن پڑھنے والے, سمجھنے والے, اس کو سیکھ کر عمل کرنے والے, اس کو دوسروں تک پہنچانے والے ہو جائیں. محترم نعیم سعید صاحب کی والدہ کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ہمارے والدین میں سے, اساتذہ میں سے, بڑوں میں سے, یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہمارے گھرانوں میں, ساتھیوں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جیسے تو نے یہاں دنیا میں جمع فرمایا, اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. اے اللہ علم فاؤنڈیشن کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس کے چلانے والے حضرات ہیں اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور جو بھی یہاں پہ اسٹاف اور کارکنان ہیں اے اللہ انہیں مزید ہمت و توفیق عطا فرما کہ وہ احسن طریقے سے تیری کتاب اور تیرے دین کی خدمت کے مشن کو آگے بڑھا سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.